ہاں جی آ رہی ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ آج دورہ قرآن کے دوسرے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ آپ سب کو اسکرین بھی شیئر ہو رہی ہے، اور چونکہ کل ہم نے پہلا سیشن پڑھا تھا، اور آج انشاءاللہ ہم دوسرے سیشن کا مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ پہلا پارہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ پر مشتمل تھا، اور تفصیلی ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی کل۔ اسی سورۃ البقرہ کا تسلسل آج کے سیشن میں بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کا جو بقیہ حصہ ہے وہ ہم آج پڑھ رہے ہوں گے۔ اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے گا کہ سورۃ البقرہ کے پہلے حصے میں بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے کیے گئے انعامات، اور پھر بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، بدکاریاں، بدعمالیاں اور بد خصلتوں کا تفصیل سے ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو امامت اور قیادت اور ریاست اور سیادت دی تھی، دنیا کی امامت ان کو دی تھی، اور اس کے ساتھ انعامات بھی کیے تھے۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی ان انعامات اور احسانات کی قدردانی نہیں کر سکے، وہ نافرمانی کرتے رہے، تو اس وجہ سے ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا۔ تو منصب امامت اور سیاست اور ریاست کا تھا کہ وہ دنیا کے لیے امام تھے، اور کل آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے امام بنایا۔ تو وہ بنی اسرائیل ایک طرح سے امامت اور سیادت کا منصب جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا۔ پھر آخری صفحے پر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ایک نبی بھیجیں جو لوگوں کو کتاب پڑھیں، سمجھائیں، لوگوں کا تزکیہ کریں۔ تو وہ دعا قبول ہو گئی، اور وہ تحویل امت کا فیصلہ بھی ہو گیا کہ امت کو تبدیل کیا جائے۔ یہ جو بنی اسرائیل امت ہے یہ کام نہیں کر رہی، اور یہ اصول ہوتا ہے، ڈسپلن ہوتا ہے۔ دیکھیں کسی بھی ادارے، کسی بھی آرگنائزیشن میں جب آپ کو کوئی کام سونپا جائے اور وہ کام آپ نہیں کرتے تو ظاہر ہے پھر آپ کو فائر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کام ضروری ہے نا۔ تو اگر آپ کام نہیں کرتے، ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، نافرمانی اور سرکشی اور بغاوت پہ اتر آتے ہیں، تو پھر آپ کو فائر کرنا پڑے گا۔ تو امتی مسلمہ جو ہے وہ امتی بنی اسرائیل کام نہیں کر رہی تھی، ٹال مٹول کر رہی تھی، جو جاب ڈسکرپشن ان کی تھی اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہی تھی، تو ان سب کو فائر کر دیا گیا، اور ایک نئی امت کو وجود بخشا گیا۔ یعنی بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف جو ہے وہ سلسلہ منتقل کر دیا گیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں صحیح ہے، تو ایک نئے نبی کی پیدائش اور ایک نئی امت کی ترویج اور تشہیر کی بات ہو گئی۔ تو سورۃ بقرہ کا جو دوسرا حصہ ہے جس کو آج ہم پڑھ رہے ہوں گے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، دوسرا پارہ، اس میں تحویل قبلہ اور تحویل امت کی بات ہوتی ہے۔ اب یہاں امت کو تبدیل کیا گیا، نئی امت کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، تو لہٰذا اس نئی امت کی اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے، اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ تو اس پہچان کے لیے کیا کیا گیا کہ اس کے لیے قبلہ بھی تبدیل کر دیا گیا۔ قبلہ کی تبدیلی بھی دراصل میں امت کی تبدیلی کی وجہ سے ہوا۔ اب مسلمان بھی پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، یعنی 17 مہینے جو ہے مسلمانوں نے وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے، اور یہ مسلمانوں کا بھی قبلہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کو اپنی شناخت چاہیے تھی، اپنی پہچان چاہیے تھی، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے یہ قبلہ تبدیل ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کا اپنا قبلہ وہ کعبہ کی طرف ہوگا، بیت اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہوگا۔ تو اللہ کے حکم سے یہ
تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے یعنی دوسرے پارے کے آغاز میں تحویل قبلہ کا تفصیلی ذکر ہے۔ تو اس موقع پر یہ بھی آگاہ کیا گیا کہ صرف قبلہ تبدیل نہیں ہوا بلکہ امت بھی تبدیل کر دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ان کے جرائم کی وجہ سے دنیا کی امامت کے منصب سے معزول کر دیا گیا، اور یہ اعزاز اب مسلمانوں کو دے دیا گیا کہ اب یہ اس منصب پر فائز ہو گئے۔ اور پھر ان کی ذمہ داری لگائی گئی، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دین حق کی تبلیغ کریں گے اور اس دین پر عمل کریں گے، اور اس دین کے نفاذ کے ذریعے نوع انسانی تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کریں گے۔ اور یہ امت جو ہے وہ خود بھی اسلامی تعلیمات سیکھیں گی، دوسروں کو بھی سکھائیں گی، ان پر خود بھی عمل کریں گی اور دوسروں کو بھی عمل کرنے پر ابھارے گی، اور اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرے گی۔ یہ صرف یہ نہیں کرے گی کہ اللہ اللہ کے لیے یہ جو ہے تسبیح اٹھائے اور اللہ اللہ اور ذکر کرنا شروع کریں، اور باقی معاشرے میں فساد ہو رہا ہو، ظلم ہو رہا ہو، بے حیائی ہو رہی ہے، اور سودی نظام ہے، اور یہ آرام سے کہے کہ میں تو ٹھیک ہوں نا، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ ان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ یہ اجتماعی احکامات کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں، اور اجتماعی احکامات کے نفاذ سے ہی وہ اسلام کے دین حق اور قابل عمل ہونے کا ثبوت پیش کر کے نوع انسانی پر حجت پوری کر سکیں گے، اور یہ بڑی کھٹن ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ ذمہ داری نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو تحویل قبلہ کا حکم جیسے آیا تو یہودیوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ یار یہ قبلہ کیوں تبدیل کیا گیا، اور اصل قبلہ تو بیت المقدس ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، اب جس طرف چاہے رخ کرے۔ اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے، امپورٹنٹ جو ہے وہ مشرق یا مغرب نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے کس کے حکم پہ آپ چل رہے تھے، اور اب جب اسی اللہ نے اسی سمت کو تبدیل کرنے کا حکم دیا تو اب آپ کی کیا کیفیت ہے۔ تو یہ دراصل تبدیلی قبلہ کا یا تحویلی قبلہ کا حکم دو وجوہات کے بنا پر تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنی شناخت مل جائے کیونکہ نئی امت بن گئی، دوسری وجہ یہ تھی کہ جو فرمانبردار ہیں اور نافرماندار ہیں ان دونوں میں امتیاز بھی ہو سکے۔ یہ ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے پتہ چلایا جا سکے کہ کون تابعدار ہیں اور کون نافرمان ہے، کون سرکش ہیں، کون باغی ہیں، اور کون سری تسلیم خم کرنے والا ہے۔ تو جیسے ہی حکم آیا نماز کے دوران، یہ حکم آیا عصر کے نماز کے وقت، اور تو سچے مومنوں نے جیسے یہ حکم سنا اور اللہ کے رسول کو دیکھا تو فوراً اپنا جو ہے وہ قبلہ تبدیل کر دیا اور اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے سری تسلیم خم کر لیا، جبکہ منافق اور کافر اعتراضات کرتے رہے۔ تو اسی سے اندازہ ہوا کہ کون لوگ اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں اور کون لوگ اپنے نفس کی یا خواہشات یا رسم و رواج کی بات کو مان رہے ہیں۔ تو یہ آغاز میں تحویل قبلہ کا تفصیلی بیان ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امت وسط کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ میں نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی امت، میانہ روی اختیار کرنے والی امت۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں گزرے ہیں ان کے جو فالورز تھے وہ ظاہر انبیاء کی توہین بھی کرتے تھے، تحقیر بھی کرتے تھے، اور بنی اسرائیل تو انبیاء کو مارتے بھی تھے، قتل بھی کرتے تھے، ان پر تہمت بھی لگاتے تھے، الزامات بھی لگاتے تھے، اور ان انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ انبیاء آئیں اور انبیاء نے اپنے کام کو بخوبی سر انجام دیا اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور اپنی ذمہ داری کا کما حقہ حق ادا کیا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس بات کی گواہ ہے، یعنی قیامت کے دن جب کفار اپنے نبیوں پر الزام لگائے نا کہ انہوں نے تو تبلیغ نہیں کی، انہوں نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا، انہوں نے کوتاہی کی، تو اس دوران ہوگا کیا کہ امت وسط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ نہیں، قرآن تو ان تمام چیزوں سے بھرا پڑا تھا، قرآن نے تو واضح طور پر کہا تھا کہ ہر نبی نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، امت نے نہیں مانا، امت نے انکار کیا۔ اور ہم قرآن میں یہ پڑھتے بھی ہیں نوح علیہ السلام کے واقعات، اس کی قوم کے واقعات، لوط علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی، تمام انبیاء کے جتنے بھی اقوام تھے تقریباً ہمیں اس کی
خبر ہیں، قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے۔ تو امت وسط اس بات کی گواہی دے گی کہ نہیں، انبیاء نے اپنا کام مکمل کیا تھا اور یہ جو لوگ تھے انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا امت وسط کا مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس امت کی یہ رسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس اللہ کے نبی کے پیغامات کو سمجھیں اور پھر اس دین کی آگے ترویج، تشہیر، اشاعت کا کام خود کرے، اور یہ لوگوں پر گواہ بنے کہ ہاں ہم نے ان لوگوں تک یہ دین کا پیغام پہنچایا تھا لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ مثال کے طور پہ یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی ہم دورہ قرآن کروا رہے ہیں اور میں یہ کہوں کہ میرے سامنے اتنے اتنے لوگ موجود تھے اور میں نے ان کو قرآن کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن یہ دورہ قرآن کرنے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ہاں، 6 مہینے کا تربیہ کورس کرنے کے بعد بھی یہ وہی لوگ ہیں۔ میں نے تو اپنا پیغام پہنچایا تھا، یعنی میں گواہی، ایز اے گواہی میں وہاں گواہی دے سکتا ہوں کہ ہاں میں نے یہ پیغام پہنچایا تھا اور اللہ کے نبی کا سارا پیغام پہنچایا تھا، قرآن کا پیغام بھی پہنچایا تھا۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک گواہ ہے۔ تو امت وسط، درمیانی امت، میانہ روی اختیار کرنے والی، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو امت ہے یہ تشدد پر نہیں اترے گی، یہ امت جو ہے یہ تعصب، نفرت، بغض، حسد، کینہ، ان چیزوں میں نہیں جائے گی، یہ اعتدال سے کام لے گی۔ اعتدال بہت اہم چیز ہے، تو اعتدال پر چلنے والی امت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ امت وسط آپ کو قرار دیا گیا اور آپ لوگوں کو دین کی تبلیغ تشہیر کریں گے اور شہادت دیں گے، تو اس دوران ظاہر ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اس جدید دور میں اور اس پروفتن دور میں جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں اور دنیا سے لا تعلقی کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ آپ کو طرح طرح کے الزامات سے نوازیں گے، القابات لگائیں گے اور مختلف قسم کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے پھر اللہ نے مزید آیات میں یہ کہا کہ صبر اور استقامت سے کام لے۔ اللہ کے دین پہ چلنا یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، تو لہٰذا اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آپ کو آزمایا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایمان لایا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ کے اوپر کوئی آزمائش نہیں آئے گی اور آپ سمجھے کہ میرا ایمان تو کامل ہے۔ نہیں، آپ کو اللہ رب العالمین آزمائے گا۔ کبھی بھوک، یعنی فائنینشل مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، کبھی آپ کا کاروبار خراب ہوگا، وہ ثمرات، اور کبھی آپ کے ثمرات سے مفسرین نے کئی معنی لیے ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ جو بچے ہیں، یہ بچے جو ہیں، یہ پھول، یہ اصل میں انسان کے لیے نا میوے کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو کبھی اللہ آپ سے کے بچے چھین لے گا، تو یہ آزمائش ہے، مختلف طریقوں سے اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ تو اس آزمائش میں پھر صبر کی تلقین ہے اور اللہ رب العالمین کی رضا میں راضی ہونے کی تلقین ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے گا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم بغیر آزمائش کے ہی واپس چلے جائیں گے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ زندگی اصل میں اتار چڑھاؤ کا نام ہے، کبھی اچھا کبھی برا، اور یہ سرکل ہے، یہ مختلف سرکل میں آپ کو چلنا پڑے گا، تو ان سرکل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ کبھی ابھی دیکھیں نا آپ پاکستان، یا پورے پاکستان کو ذرا دیکھیں، اس پاکستان میں ہماری یوتھ کو یہ چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے یہ سکھایا نہیں جاتا۔ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل طلباء کیا کر رہے ہیں جی؟ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ اب سوسائڈ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ان کو فائنینشیل مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا دوسرے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو بس وہ اپنے آپ کو ختم کرنے پر آ جاتے ہیں، یا کیونکہ ان کو زندگی کا پرپز نہیں پتا، مقصد نہیں پتا، اور زندگی کی حقیقت کا نہیں پتا کہ وٹ از لائف، زندگی کیا ہے۔ اب زندگی تو ہے ان چیزوں کا نام کہ جس میں اتار چڑھاؤ ہوگا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں تو آپ کو آزماؤں گا اور مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کروں گا۔ خوف بھی ایک آزمائش ہے، من الخوف کا لفظ بھی آیا ہے کہ ڈراؤں گا آپ کو، آپ پہ پریشر آئے گا، سوسائٹی کا پریشر، پیرنٹس کا پریشر، نظامی حکومت کا پریشر، آپ حق بات کہیں گے حکومت آپ کو دبائے گی، مختلف قسم کے پریشر کے نیچے آپ آئیں گے، اور یہ آزمائشیں ہیں۔
تو لہٰذا ان آزمائشوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کے سامنے ہار نہیں ماننی، سوسائڈ نہیں کرنی۔ تو یہ ہر انسان کے اپنے آزمائشیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا اصول یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی آزمائش ہو تو صبر اور استقامت کی تلقین ہے۔ قرآن کریم اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اس پر صبر کیا جائے۔ اور آگے پھر اہل کتاب کے رویے کے بارے میں بات ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں۔ یعرفون کما تعرفون ابناءہم، ایسے الفاظ ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کو اتنا قریب سے جانتے تھے جتنا انسان اپنے بچے کو جانتا ہے۔ اب دیکھیں، اپنی اولاد کو جاننا یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے کہ اپنے اولاد کے بارے میں آپ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، کردار کیا ہے، ان کی خلوت کیا ہے، ان کی جلوت کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، تعلقات کیا ہے، یہ ساری چیزیں ایک باپ کو اپنے اولاد کے بارے میں پتا ہوتی ہے تقریباً۔ تو وہ اللہ کے رسول کو اتنا قریب سے جانتے تھے لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ تعصب کی وجہ سے اور دنیا کے مفادات کی وجہ سے۔ اور ان کو ان کی کتاب تورات کے اندر نشانیاں بتائی گئی تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کی شکل و صورت یہ ہوگی، یعنی ہر ایک چیز واضح طور پر پیشن گوئیاں موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ دنیا کے مفادات کی وجہ سے، اور سب سے بڑی بات تعصب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کا ایک تسلسل تھا، اور 2000 سے زائد انبیاء اس بنی اسرائیل میں آئے، تو اب بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ چھین لیا گیا اور بنو اسماعیل کو دے دیا گیا۔ تو اسی پہ ان کو ذرا تعصب تھا، اور یہ تعصب بہت بری چیز ہے۔ دیکھیں، ہمارے اندر بھی تعصب ہوتا ہے، مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر قومیت ہے نا، مختلف قومیت، تو آپ یوسف زئی ہیں، دوسرا جو ہے خان زئی ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ خان ہیں، اور تیسرا کوئی اور ہیں۔ یہ مختلف قسم کے جو ہمارے قومی شناخت کے شاخیں ہیں، اس میں بھی تعصب پایا جاتا ہے۔ پھر پاکستان کو دیکھیں کہ کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہیں، کوئی کشمیری ہیں، کوئی بلوچی ہیں، اس میں بھی تعصب پایا جاتا ہے۔ اب تعصب ہے کیا چیز؟ تعصب کو ذرا سمجھیے گا۔ تعصب کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہمارا قبیلہ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آپ کو کسی اور کی اچھائی بھی بری لگنے لگے نا، تو یہ تعصب ہے۔ اب آج کل ہمارے ہاں سیاسی لیول پہ بھی یہی چیز ہوتی ہے، تعصب، یعنی کوئی دوسری سیاسی پارٹی ہوگی جو آپ کی سیاسی پارٹی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر اچھے کام ہوں گے، لیکن ہم ان اچھے کام کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر پاتے۔ وجہ کیا ہے؟ تعصب۔ ہم ان کی اچھائی کو بھی برائی ثابت کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، یہ تعصب ہے۔ اور یہ قوم کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ جو قوم ہے، قوم کے جو جتنے بھی نام ہیں، یہ تو تعارف کے لیے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا کہ یہ تو تعارف کے لیے بنا دیے گئے ہیں، تو لہٰذا اس پہ تفاخر نہیں ہونا چاہیے کہ میں تو فلاں قوم سے ہوں۔ تو یہ تعصب اور مفادات کی وجہ سے بنی اسرائیل یعنی یہود جو ہیں، وہ اللہ کے نبی، برحق نبی کو پہچاننے کے باوجود اس کو ماننے سے مکر گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعصب بہت بری چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا۔ حدیث کے اندر آتا ہے تعصب سے بچو، یہ انسان کو جہنم لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا تعصب سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر دین اسلام کی راہ میں شہادت پانے والے شہداء کی تذکرہ ہے، شہداء کا، اور اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو آپ نے مردہ نہیں کہنا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ تو زندہ ہے، جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن انسانی عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ میں نے کل شاید بتایا تھا یا پرسوں کہ انسان جو ہے وہ نالج اور انفارمیشن جب حاصل کرتا ہے تو سورس آف نالج 3 ہوتے ہیں۔ 3 طریقوں سے انسان جو ہے وہ نالج حاصل کرتا ہے۔ ان 3 طریقوں میں سے پہلا جو سورس ہے یا پہلا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا اپنا حواس ہے۔ حواس خمسہ کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ نالج حاصل کرتا ہے۔ حواس خمسہ میں کیا ہے؟ انسان دیکھتا ہے، انسان جو ہے وہ زبان سے چکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، ہاتھ سے کسی چیز کو ٹچ کرتا ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی نالج، کوئی انفارمیشن، کوئی معلومات حاصل کر پا رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عقل ہے، انسان کے پاس ایک عقل موجود ہے، اس عقل کے ذریعے سے انسان بہت ساری انفارمیشن، بہت معلومات اور بہت نالج حاصل کر پاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جو
حواس خمسہ ہے، اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، یہ اس سے آگے ادراک نہیں کر سکتی، اس کے آگے انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکتی، اس کے آگے جو ہے وہ آپ کو معلومات نہیں دے سکتی۔ سیم اسی طرح جو عقل ہے وہ بھی، اس کا بھی ایک دائرہ کار ہے، وہ اس سے آگے ادراک نہیں کر سکتی، آگے جا کے وہ رک جاتی ہیں، وہ کام نہیں کرتی۔ میں نے کل آپ کو مثال دی تھی نا کہ عقل سے آپ پوچھیں کہ سب سے پہلا انسان کیسے بنا تھا، تو عقل وہاں پر رک جاتی ہے۔ عقل کو کیا پتا کہ سب سے پہلا انسان کیا بنا تھا اور کیسے بنا تھا؟ عقل تو اس کا جواب نہیں دے سکتی۔ تو جب آپ عقل سے پوچھتے ہیں تو پھر ڈارون کی طرح اس نے بھی سوچا تھا، تو سوچ کے اس نے بتایا کہ سب سے پہلے انسان تو بندر تھا، بندر سے انسان بنا۔ تو انسان کی تحقیر کی، تذلیل کی، رسوا کیا، انسان کو جو مقام اور مرتبہ تھا اس کو جا کے بندر سے ملا دیا، کیونکہ عقل کا استعمال کیا۔ اس جگہ پہ عقل کام ہی نہیں کر رہی۔ تو جب عقل بھی محدود ہیں، حواس بھی محدود ہیں، تو ایک اور ذریعہ علم ہونا چاہیے جو لامحدود ہو، وہ ہے وحی۔ تو وحی آ کے ہمیں وہ چیزیں بتاتی ہیں جو عقل کے ادراک سے ماورا ہو، عقل کے ادراک سے بالا تر ہو، وہ ہمیں وہی بتاتی ہیں۔ اب وہی سے ہم سوال کرتے ہیں کہ بتائیں نا سب سے پہلا انسان کیسے بنا تھا، تو وہی ہمیں بتاتی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا تھا، تو پھر پوری تفصیل ہے کہ اس کو مٹی سے بنایا، گنگناتی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس پہ اتنا دور گزرا، پھر پورا واقعہ اور پورا کنسپٹ وہاں سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو یہ کام وہی کا ہے، کیونکہ عقل جہاں رک جاتی ہے وہاں سے آگے پھر وہی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اب جناب مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ہمیں عقل نہیں بتا سکتی، تو یہ ہمیں وہی بتا رہی ہے۔ تو وہ چیزیں جو انسانی مشاہدات اور تجربے میں نہیں آتی، انسانی عقل سے ماورا ہے، تو وہ ہمیں وحی بتاتی ہے۔ تو بات اصل میں ہم یہاں پہ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جو جہاں قرآن کریم میں یہ ہے کہ جب شہداء اللہ کے راستے میں مر جائیں، شہید ہو جائیں، تو آپ ان کو مردہ نہ کہیں، وہ تو زندہ ہے۔ لیکن آپ کے عقل کے ادراک میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو دیکھیں میں نے آپ کو دو مثالوں سے یہ سمجھا دیا کہ عقل کا ایک ادراک ہے، وہاں سے آگے یہ ادراک نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بندہ قبر میں چلا گیا، تو قبر میں تو مردے جاتے ہیں بھائی، اب زندہ انسان کو کون دفناتا ہے؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں نا، لڑتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے۔ اور انبیاء کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور ان کے جسم خراب نہیں ہوتا، اور شہداء کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو اب یہ وہ پوائنٹ ہیں جو برزخی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اب برزخی لائف کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارا دماغ نہیں چلتا، عقل اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ تجربے اور مشاہدے میں بھی نہیں آ سکتی۔ اب دیکھیں سائنس کا نالج کیا ہے، سائنس کیا ہے، سائنس تجربہ اور مشاہدے پہ بات کرتی ہے۔ جو چیز دکھتی ہے تو اس کو ثابت کر کے بتاتی ہے ہاں یہ چیز ہے، جو چیز نہیں دکھتی، ان کی تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے۔ لیکن جو برزخی زندگی ہے نا، وہ ایسی زندگی ہے کہ انسان کو جب آپ قبر میں اتارتے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے لیے 7 فٹ کا ایک قبر ہوتا ہے، لیکن برزخی زندگی میں یہ بہت کشادہ ایک دنیا ہوتی ہے، اور یہ وہ دنیا ہے جس کے اندر انسان جی بھی سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، انجوائے بھی کر سکتا ہے، جنت کے محلات میں بھی اس کے وہ دیکھ سکتا ہے اس کو، اور جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کی طرف کھل سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو عقل کے ادراک میں نہیں آ رہی، یہ ایمان بالغیب کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو جب شہداء کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ زندہ ہے، تو ہم بالکل مانیں، بالکل جی آمنا وصدقنا، بالکل زندہ ہے۔ ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، ہم اس کا تجربہ نہیں کر سکتے، یہ عقل سے ماورا بات ہے، اور عقل سے ماورا بات ہی ہمیں وہی بتاتی ہیں۔ تو جو وہی کی جو بات ہوگی وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس میں شک اور شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش بھی نہیں رہتی۔ تو لہٰذا قرآن کریم نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے زندہ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے نا کہ شہداء کی یہاں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے راستے میں جو لوگ لڑیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی بندہ بھی دنیا میں واپس جانے کی تمنا نہیں کرے گا، سوائے کس کے؟ شہداء کے، جو اللہ کے راستے میں لڑے ہیں، جہاد کیا ہے، اور شہادت کا جو مزہ جس نے چکھا ہے، تو وہ قیامت کے دن اللہ سے کہے گا کہ ایک دفعہ اور موقع دے دو، میں دوبارہ جاؤں اور شہید ہو جاؤں اور واپس آ جاؤں۔ تو شہادت میں ایک لطف ہے، ایک مزہ ہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ یہ بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حقیقی طور پر باقی انسانوں کی طرح مرتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین ان کا استقبال کرتے ہیں، اور یہ زندہ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں،
اور باقی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ حکم بھی دوسرے پارے کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کی عقلی دلائل اور کائنات پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین کی وجود کے اس بات پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں۔ یہ آج کل کے زمانے کا بڑا سوال بھی ہے، اس پہ ڈیبیٹس بھی ہوتے ہیں، ایتھیزم بڑا سوال کرتا ہے، اور الحاد جو ہے وہ پھیلتا بھی جا رہا ہے۔ اور یہ چونکہ نئی چیز نہیں ہے، پرانے زمانے میں بھی لوگ ملحد تھے، پرانے زمانے میں بھی اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تو موجود تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، بعد کے ادوار میں بھی تھے۔ پھر یہ جو فلاسفہ ہیں، جتنے بھی فلاسفر تھے وہ اکثر اللہ کے منکر تھے کیونکہ میں نے آپ کو فلسفہ سمجھا دیا نا کہ کچھ چیزیں عقل میں نہیں آتی۔ جب آپ ہر چیز کو عقل سے جانچنے کی کوشش کریں گے تو پھر ظاہر ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا انکار کرنا پڑے گا، تو اس میں خدا کا وجود بھی ہے، خدا کے وجود کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ تو پرانے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے، آج کے زمانے میں بھی ہیں۔ تو آج چونکہ ٹیکنالوجی ہے، میڈیا ہے، تو ہم سب تک بات پہنچ رہی ہے، ورنہ آپ اگر اسٹڈی کریں، کتابیں پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہی صورتحال تو پرانے زمانے میں بھی تھی، لیکن یہ کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا تو ہمارے سامنے کچھ نہیں آتا، ہمارے سامنے کتابیں تھیں، اور کتابیں تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں نالج نہیں۔ تو اس وقت بھی لوگ اللہ کے وجود سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی وجود کی اس بات کے لیے مختلف قسم کے دلائل دیتا ہے، اور وہ ایک دلائل ہوتے ہیں انفسی، انسان کے اپنے نفس کے اندر بتاتا ہے کہ آپ ادھر اپنے آپ پر تو غور کریں نا، آپ کو میں نے ایسے کریٹ کیا ہے، آپ کے اندر یہ مشین ہے، یہ سسٹم ہے۔ انسان کا جو جسم ہے یہ بڑا پیچیدہ سسٹم ہے نا، اس میں نظام ہے، نظام تولید ہے، نظام اخراج ہے۔ انسان کی جو ایک زبان ہے، اس کے اندر کئی ہزار ذائقہ خانے موجود ہیں، ایک وقت میں آپ کئی ذائقے یا زبان آپ کو بتاتی ہے۔ انسان کے جو کان ہیں وہ 1000 سے زائد سماعت خانے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو میری آواز آپ سن رہے ہیں یہ بہت ٹیکنیکل طریقے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اس کا کریٹر اللہ ہے۔ اور انسان کا جو دل ہے وہ ایک دن میں 1,00,000 سے زیادہ مرتبہ دھڑکتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا کئی لیٹر خون جو ہے پمپ ہوتا ہے، اور پھر ڈائلائسس کا ایک پورا نظام ہے گردوں کے تھرو جو ہو رہا ہے، اور ایک دن میں کئی لیٹر آپ کا خون جو ہے وہ ڈائلائسس ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے۔ آپ جا کے باہر ہاسپٹل میں پوچھیں نا کہ ون ٹائم کے ڈائلائسس کے کتنے ہیں، وہ کیسے لیتے ہیں؟ 15 سے 20 ہزار ون ٹائم کے ڈائلائسس کے لیتے ہیں، اور 4 سے 5 گھنٹے اس پہ لگتے ہیں۔ یہ پروسیس ہے، جس کی گردے خراب ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ فری آف کاسٹ کر رہا ہے، یہ نظام اللہ نے کریٹ کیا، اور وہ نظام آپ کی مرضی پہ نہیں چلتا۔ میرا اپنے جسم پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، یہ جسم اس کے کنٹرول میں ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، اور اپنے کریٹر کے بتائے ہوئے انسٹرکشن پہ یہ چل رہا ہے۔ جو انسٹرکشن اللہ نے دی ہے اس انسٹرکشن پہ یہ پورا جسم چل رہا ہے۔ تو یہ جسم ہی اس بات کی دلیل ہے نا کہ کوئی ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہے۔ انسانی جسم اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے، رب موجود ہے۔ کوئی کریٹر نہ ہوتا تو پھر مجھے اپنے جسم پہ اختیار ہونا چاہیے تھا، میں بیمار کیوں ہوتا ہوں؟ پھر مجھے اپنی بیماری پر بھی قابو ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے۔ تو انسانی جسم پہ بھی اللہ نے کبھی انفسی دلائل دیتا ہے، کبھی کائناتی دلائل، اس پوری کائنات پر غور و فکر کرواتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر کائناتی دلائل ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین توجہ دلاتا ہے کہ وہ اللہ آپ کا رب ہے، آپ کا کریٹر ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے آسمان بنایا، ان فی خلق السماوات والارض، زمین بنائی، آسمان اور زمین کی تخلیق کی، کریشن ان دونوں کے اللہ نے کی۔ دوسری جگہ اس کی تفصیل پھر آتی ہے کہ 7 دنوں میں بنائے، اور وہ جو دن ہے تو وہ میرے اور آپ کے دن نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العالمین ٹائم زون سے آؤٹ ہے، ٹائم زون سے باہر ہے، ٹائم اور سپیس سے اللہ باہر ہے، کیونکہ ٹائم اور سپیس کا کریٹر اللہ ہے۔ تو جو کریٹر ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر پھر نہیں ہوتا۔ جس طرح لیپ ٹاپ جس نے بنایا ہے نا، تو وہ لیپ ٹاپ کے اندر نہیں ہے، وہ باہر ہے۔ تو باہر ہے تبھی وہ سوچ سکتا ہے کہ لیپ ٹاپ کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی جا سکیں۔ تو اللہ ٹائم اور زون، ٹائم اور سپیس، ان دو چیزوں سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ دونوں چیزوں سے باہر ہے تو اس کے لیے ٹائم، یہ ٹائم نہیں ہے جو میرے اور آپ کے لیے کریٹ کیا، یہ تو میرے اور آپ کے لیے اس نے کریٹ کیا ہے، وہ تو اس ٹائم سے باہر ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے کہ میں نے 7 دن میں بنایا، تو اس 7 دن کا مطلب میرے اور آپ کے 7 دن نہیں ہوتے، وہ اللہ کا دن ہوتا ہے، اور اللہ کا دن بہت بڑا دن ہوتا ہے، اس کی کوئی مقدار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ابھی سائنس بتاتی ہے نا کہ یہ کائنات اتنے کروڑوں سالوں میں بنی ہے،
تو وہ جو سائنس آپ کو کروڑوں بتاتی ہیں، شاید وہ اللہ کا دن، وہ کروڑوں سال جو ہم میرے اور آپ کے ہیں، وہ شاید اللہ کا ایک دن ہو۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا۔ تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق اس بات کی دلیل ہے کہ میں رب ہوں، میں آپ کا کریٹر ہوں، میں آپ کا خالق ہوں، میں آپ کا معبود ہوں، میری عبادت ہونی چاہیے۔ اب اس پہ ذرا غور کیجئے گا کہ آسمان کیا چیز ہے۔ عربی میں آسمان ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں، آپ کے سر سے اوپر کوئی بھی چیز ہے اس کو آسمان کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں آگے آپ پہلے پارے میں آپ نے پڑھ لیا نا، پہلے پارے میں ہے کہ ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ ہم سب کو پتا ہے کہ بارش تو آسمان سے نہیں آتی، بارش کہاں سے آتی ہے؟ بارش تو آتی ہے بادلوں سے، تو بادل تو ادھر ہوتے ہیں، آسمان میں تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو عربی میں اصل میں اوپر کو آسمان کہتے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اوپر سے بارش برسا رہا ہوں۔ تو سر سے اوپر جو بھی دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، جو اوپر چیزیں، وہ آسمان ہے عربی میں، اصل میں اس کو عربی میں آسمان کہتے ہیں۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے آسمان بنایا، میں نے اوپر کی پوری خلا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ میں نے کریٹ کیا۔ اور پھر دوسری جگہ تفصیل آ رہی ہے کہ میں نے 7 آسمان بنایا۔ تو اس جدید دور میں جو مجھے اور آپ کو ٹیکنالوجی پہ بڑا غرور بھی ہے، اس جدید دور میں بھی سائنس ابھی پہلے آسمان تک نہیں پہنچ سکی، آسمان کی نوعیت کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ ابھی آسمان سے نیچے جو ہے وہ سائنس ریسرچ کر رہی ہے اور بتا رہی ہے ہمیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 7 بنائے ہیں۔ تو پہلے آسمان کا 2026 تک کوئی اندازہ نہیں کیا سائنس نے، تو جب آگے جائیں گے اور یا اس ایک کا اندازہ لگائیں گے تو اللہ کی قدرت کا تو مزید اندازہ ہوگا۔ اب ذرا غور کیجیے کہ یہ جو پہلا آسمان ہے، اس سے نیچے کیا ہے؟ اس آسمان سے نیچے سورج، چاند، پھر نظام شمسی، پھر گلیکسیز، گلیکسیز میں پھر کلسٹر، کلسٹر میں پھر سپر کلسٹر، اور دنیا میں 500 ملین سے زیادہ ابھی تک سیارے جو ہے وہ سائنس بتاتی ہیں کہ موجود ہیں اس پورے آسمان کے اندر۔ اور یہ جو گلیکسیز کی میں بات کر رہا ہوں نا، گلیکسی جس کو ہم اردو میں کہکشاں کہتے ہیں، یہ جو کہکشاں ہے نا، کہکشاں ایسی ہوتی ہیں جس طرح آپ ٹرے میں کوئی لٹو ڈال دینا اور اس کو اس طرح، جس طرح ہم بچپن میں کرتے تھے بچے، وہ لٹو کو اس طرح گھماتے تھے، وہ گھومتے تھے۔ آپ ایک ٹرے نکالے اور اس ٹرے کے اندر 4-5 لٹو ڈالیں نا، تو وہ لٹو 1 سیکنڈ کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے گر جائیں گے یا ٹوٹ جائیں گے۔ یہ جو گلیکسیز ہے نا، یہ بھی اس طرح ایک ٹرے ہے، اور اس کے اندر لاکھوں سیارے ہیں، اور ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، ہر ایک سیارہ۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سیارہ کتنا ہے، اس کی حجامت کتنی ہے، اور اس کی جو وڈتھ ہے وہ کتنی ہے؟ تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے کہ جس کے اندر لاکھوں زمینیں سموئے جا سکتی ہے۔ اتنے بڑے بڑے سیارے اوپر موجود ہیں۔ یہ جو لاکھوں زمینیں ایک سیارے کے آتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین بھی ایک سیارہ ہے اور ہم ایک چھوٹے سے سیارے کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے آسمان بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آسمان کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ابھی ہم نے سائنس آگے یہ چیزیں بڑی واضح کر رہی ہیں کہ یہ اتنے سیارے ہیں، اتنے گلیکسیز ہیں، اور ایک ایک سیارہ اتنا بڑا ہے، اور اس کے اندر پوری ایک کہانی ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ خود تو نہیں بن سکتے نا اتنی بڑی چیز۔ اور پھر دیکھیں یہ جو سیارے ہیں، یہ اوپر اللہ نے معلق کیے ہیں، اس کے لیے ایسا اسٹرکچر بنایا ہے کہ وہ نیچے نہیں گر رہے۔ ہاں، اگر نیچے وہ آتے بھی ہیں تو اتنا فاصلہ رکھا ہے کہ پہنچتے پہنچتے کروڑوں سال لگ جاتے ہیں۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ کس نے کیا؟ پھر ذرا غور کیجئے نا کہ زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 40 لاکھ مربع میل ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ 9 کروڑ 40 لاکھ مربع میل کا یہ جو فاصلہ ہے، یہ اگر تھوڑا سا کم ہوتا نا، تو یہ زمین کے اندر تمام مخلوقات جلس جاتی، اتنی تپش جو ہے وہ زمین کو ملتی۔ تو اتنے صحیح مقدار میں اس کو کس نے رکھا؟ رب نے رکھا، کیونکہ اس نے آسمان بنایا، خود بخود ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی سورج کو دیکھیں نا آسمان سے، وہ سورج میرے لیے مفید ہے، میں اس سے وٹامن ڈی لیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کریٹر بھی اللہ ہے، اور اس سورج کا کریٹر بھی اللہ ہے، کیونکہ وہ سورج میرے فائدے کے لیے اللہ نے کریٹ کی۔ وہی سورج ہے جس کے ذریعے سے زمین مجھے فصل دیتی ہے، اور وہ فصل میں کھاتا ہوں، ثمرات دیتی ہیں، پھل دیتی ہیں وہ سورج کی وجہ سے، اور وہ پھل میں کھاتا ہوں۔
تو ساری چیزیں آ کے میرے ساتھ جڑ جاتی ہیں، کیونکہ میرا کریٹر رب ہے تو اس نے میرے لیے یہ ساری چیزیں بنائی۔ پھر ذرا سورج کو دیکھیں، سب سے قریبی رشتہ جو آسمانی چیزوں کے ساتھ زمین کا ہے نا، وہ اس میں سے پہلی چیز ہے سورج۔ سورج سب سے قریب ہے، سوری، چاند۔ چاند قریب ہے اور سورج اس سے بھی تھوڑا دور ہے۔ تو چاند کا فاصلہ بھی ایک خاص مقدار میں اللہ نے رکھا ہے۔ اور چاند کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو سمندر ہے، اس سمندر کے اوپر جو موجیں پیدا ہوتی ہیں، جو میں اور آپ جاتے ہیں سمندر پہ اور اس موجوں کو انجوائے کرتے ہیں، تو اس موجوں کی حرکت کی وجہ اصل میں چاند ہے۔ چاند نہ ہو یا چاند کی رفتار تیز ہو جائے یا چاند کی جو فاصلہ کے مقدار ہیں وہ مزید کم ہو جائے تو یہ رفتار ہی ختم ہو جائے، یا مزید اگر قریب آ جائے تو کہا جاتا ہے، سائنس کہتے ہیں کہ یہ رفتار اتنی تیزی سے تیز ہو جائے گی موجوں کی رفتار کے یہ پوری دنیا پانی پانی ہو جائے۔ تو چاند کی ایک بڑی نیڈ یہ ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر پانی ہے اور وہ پانی تغاوت نہیں کر رہا، سرکشی اور بغاوت نہیں کر رہا، اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ تو یہ ہر چیز ریلیونٹ ہے اور میرے سے زیادہ ریلیونٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس پہ غور کریں، اس پوری آسمان کی کریشن پہ غور کریں گے تو مجھے پہچان لیں گے۔ پھر آئے زمین کی بات کہ اللہ نے کہا میں نے زمین کریٹ کی ہے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین بھی میں نے کریٹ کی ہے۔ زمین کیا چیز ہے؟ زمین پہ ذرا غور کیجئے، سائنس کے جدید جو انکشافات ہیں اس کو پڑھ لیجئے، حیران ہو جائیں گے۔ ہم تو زمین کو ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ زمین، اللہ اگر اس زمین کو نوکیلی بنا دیتا نا تو ہمارے لیے اس میں رہائش رکھنا، پارک بنانا، یہ بنگلے بنانا، یہ بازار بنانا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا۔ ہم اس پہ اس طرح نہیں دے سکتے۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، کائنات بنانے کے بعد زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ تو زمین کو اللہ نے ہموار کیا ہوا ہے اور نرم رکھا ہے، ہم اس کو کسی طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر اپنی کنسٹرکشن کھڑی کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف اس پر گزرنے اور اس پر بیٹھنے اور اس پر پارک بنانے کی نہیں، بلکہ یہ زمین ہمیں وہ بنیادی چیزیں دیتی ہیں جو انسان کی نیڈ ہے۔ زمین ہمیں سونا دیتی ہے، زمین سے تانبا نکلتا ہے، زمین سے پیٹرول نکلتا ہے، زمین ہمیں گیس دیتی ہے، زمین ہمیں پھل دیتی ہے، زمین ہمیں فروٹ دیتی ہے۔ یہ بے شمار چیزیں ہیں جو زمین ہمیں دیتی، زمین سے نکلتی۔ تو اللہ کہتے ہیں زمین کا کریٹر میں ہوں، اس زمین پہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا کوئی کریٹر ہونا چاہیے، اور وہ کریٹر کوئی چھوٹی قوت نہیں ہو سکتی، وہ ایک بڑی قوت ہو سکتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ یہی زمین یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر اس زمین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ زمین بھی میں نے طبقات ہیں، جس طرح 7 آسمان ہیں اس طرح 7 زمینیں ہیں۔ اب اس زمین کے نیچے سے ہمیں پانی بھی مل رہا ہے، اور پانی ملنے کا ایک اچھا سرکولیشن ہے کہ اسی زمین سے سمندر سے بخارات کی شکل میں پانی اوپر چلا جاتا ہے، پھر وہ اوپر سے ہو جاتا ہے، بادل بن جاتے ہیں، وہیں سے دوبارہ برستا ہے، زمین اس کو جذب کرتی ہے، وہیں سے فلٹر لگا ہوا ہے زمین کے اندر، اللہ قدرتی طور پر اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے، وہیں سے وہ پانی فلٹر ہوتا ہے، فلٹر ہو کے دوبارہ آ کے مجھے مل جاتا ہے اور میں پی لیتا ہوں۔ تو پانی بھی یہاں سے ملتا ہے اور نیچے زمین میں پانی بھی ہے۔ ابھی سائنس، علمی نباتات کے ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے، اور اس پہ سائنس یہ کہتی ہے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ زمین میں نیچے 50 کلومیٹر دور مکمل لاوا ہے۔ 50 کلومیٹر کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر ایک مثال سے سمجھ لیں، جس طرح سیب کے اوپر چلکا ہوتا ہے، سیل کا جو چلکا ہے نا وہ کتنا باریک ہے، یعنی اتنا ہی فاصلے نیچے، یعنی میرے اور آپ کے سے اتنا نیچے 50 کلومیٹر نیچے لاوا ہے۔ تو وہ رب جو کریٹر ہیں وہ چاہے تو اس لاوے کو 1 سیکنڈ کے اندر اوپر لا سکتا ہے، اور کئی جگہ لا بھی چکا ہے۔ ابھی تو کچھ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں، سمندر سے لاوا نکل رہا ہے۔ پہاڑوں سے تو ہم نے دیکھا ہے نا کئی جگہوں پہ کہ پہاڑوں سے لاوا تو نکلتا ہے، لیکن سمندر سے نکلنا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ سائنسدانوں کی اس بات کی تصدیق بھی ہے نا کہ زمین کے نیچے لاوا ہے۔ تو وہ یعنی ایک طرح سے اگر ہم سوچیں تو ہم زمینی جہنم کے اوپر رہتے ہیں، نیچے تو جہنم میں پورا لاوا ہے، آگ ہے، اور وہ جہنم ہمیں کیا کیا چیزیں دے رہا ہے؟ ہمیں ساری خوراک کی چیزیں اور ساری بنیادی نیڈس دے رہا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ میرا کریٹر کر رہا ہے، خالق کر رہا ہے۔ تو زمین اور آسمان کی پیدائش یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کریٹر موجود ہے جس نے ہر چیز کو میرے طرف لنک کیا ہوا ہے۔ پھر دن اور رات کا نظام،
سورج گردش کرے گی، زمین گردش کرے گی، جس کے نتیجے میں رات آئے گی اور جس کے نتیجے میں صبح ہوگی۔ تو یہ ایک نظام اللہ نے کریٹ کیا ہے، اور اس نظام کے نتیجے میں دن اور رات آتے ہیں۔ رات اللہ نے سکون کے لیے رکھی ہے، اور دن اللہ نے محنت، اسٹرگل، کوشش اور کمائی کے لیے رکھا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ بادلوں کا جو نظام ہے، بادل ہے اور بارش ہے، یہ بھی میں کروا رہا ہوں۔ یہ جو نظام ہے یہ میں نے کریٹ کیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں کریٹر ہوں۔ اور بادل کا جو نظام یا بارش کا جو نظام ہے یہ بھی بڑا اچھا نظام ہے، جس طرح میں نے بتایا نا کہ یہ پانی یہیں زمین سے اللہ لے کے چل رہا ہے، بخارات کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے، اور اوپر جو ہے وہ سٹور ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ جہاں جہاں بادل ہو تو اس بادل کو آپ معمولی نہ سمجھے، یعنی اس بادل کو آپ پانی کے ٹینکر سمجھے۔ یہ پورے پورے ٹینکر ہیں جو ہمارے سروں کے اوپر ہوتے ہیں، اور اللہ نے تخلیق کا طریقہ کار کیا اپنا ہے، دیکھیں یہ بخارات یہیں سے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اوپر جا کے اللہ نے پھر وہاں پہ ہوا کا ایسا ایک نظام بنایا ہے کہ وہاں ہوا تیز ہو جاتی ہیں، سرد ہو جاتی ہیں۔ تو ہوا جب تیز اور سرد ہو جاتی ہیں تو یہ جو بخارات ہیں یہ گیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور وہیں پر یہ بادل بن جاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ ہوا کو بہت زیادہ سخت کیا ہوا ہے تو وہیں پر یہ مزید لیکوڈ میں جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں، اس سے بن جاتا ہے برف۔ کچھ جگہوں پہ یہ برف بن جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ یہ پانی بن جاتا ہے۔ پھر یہ جو پانی کے ٹینکر ہیں یہ اس طرح اللہ جب چاہے ایک جگہ گھماتا ہے، دوسری جگہ بیچتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم تو اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے کہ یہ جو بادل ہے نا اس کو ادھر ادھر بگانے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، اور فرشتے اس کو مارتے ہیں اور یہ ادھر ادھر جاتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں سائنس جو ہے وہ ہمیں ظاہری چیزیں بتاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں وہ چیزیں بتاتی ہیں جو باطنی ہوتی ہیں، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ فلاں فلاں عوامل ہو تو بارش ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں، یہ بادل ٹھیک ہے، وہ بات بھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ظاہری سبب بتاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہیں کہ فرشتے اس کو بگاتے ہیں تو وہ باطنی عمل ہے، تو وہ باطنی سبب ہے، تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھے۔ مثال یہ ہے کہ ایک بندے کو آپ نے کیا نام ہے گن سے مار دیا۔ تو جب کوئی کسی بندے کو آپ مارتے ہیں گن کے ذریعے سے تو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ بندہ مر گیا۔ تو عدالت میں جب کیس ہو جاتا ہے، عدالت میں کیس ہو جاتا ہے، مجرم کو وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے، تو مجرم کیا کہتا ہے؟ مجرم اگر یہ کہے کہ نہیں میں نے اس کو نہیں مارا، اور اس کو ویڈیو بھی دکھائی جائے، جدید دور ہے نا کہ ہاں یہ دیکھو ویڈیو، آپ کے ہاتھ میں گن ہے اور آپ نے فائر کیا اور یہ بندہ مر گیا، اور وہ کہیں کہ نہیں میں نے نہیں مارا، اور وہ دلیل دے کہ میں نے اس لیے نہیں مارا کہ اصل میں روح تو قبض میں نہیں کرتا نا، روح تو ملک الموت قبض کرتا ہے، اس کو ملک الموت نے مارا ہے، میں نے تو صرف کیا کیا ہے، صرف گن چلائی ہے۔ اب جو روح ہے وہ تو ملک الموت نے قبض کی ہے، اس پہ کیس ہونا چاہیے، مجھے کیوں بلایا آپ لوگوں نے؟ اب ذرا اس بات پہ غور کیجیے، جو ظاہری سبب ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری سبب جو انسان کو دکھتا ہے وہ گن ہے، انسان نے ظاہری سبب اختیار کیا، گن چلائی، اور روح قبض کرنے کا جو دوسرا ہے وہ باطنی سبب ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت وہ بھی ہے اور حقیقت گن چلانا بھی ہے۔ تو ظاہری سبب بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے اور باطنی سبب بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو اسی لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنس ہمیں اس کا ظاہری سبب بتاتی ہے کہ ہاں یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، اور حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اس کا باطنی سبب بتاتی ہیں جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سائنس اور ریلیجس کے اندر ٹکراؤ آ گیا ہے۔ یہ ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو، اور میں نے آپ کو آسان مثال سے سمجھا دیا کہ مارنے کے لیے گن چلانا یہ ظاہری سبب ہے، خون نکلنا ظاہری سبب ہے، اور جو روح قبض ہونا وہ ملک الموت کرتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، تو لہٰذا وہ باطنی سبب ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فلاں انسان نے گن چلائی اور اس کا خون بہ گیا اور وہ بندہ مر گیا، تو ہم ظاہری سبب پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب فرشتہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں جو روح ہے وہ تو ملک الموت قبض کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن وہ باطنی سبب ہے، وہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، نظر نہیں آتا۔ تو یہ بات کہاں سے نکل گئی؟ بات یہاں سے نکل گئی کہ اللہ رب العالمین نے بارش برسانے کا ایک انتظام بنایا ہے، اور وہ خوبصورت انتظام ہے، اس کی وجہ سے ہم
بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اور بارش جب نہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں بیماریاں پھیلتی ہیں، خشکی پھیلتی ہیں، ہمیں رزق نہیں ملتا، کھیت جو ہیں وہ زرخیز نہیں رہتے، بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں اس بارش کے ساتھ۔ تو بارش کا انتظام اللہ بر وقت کرتا ہے، اور بدوں کے حساب سے کرتا ہے، نیٹ کے حساب سے کرتا ہے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ تو یہ مقدار، یہ لنک ہے انسانی حیات کے ساتھ اور انسانی زندگی کے ساتھ۔ پھر اللہ نے کہا کہ کشتیوں کی بات کی، کہ کشتیوں کی جو روانی ہے سمندر میں، یہ سفر کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل سے گفتگو کی کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کریٹر ہے جس نے پانی کو آپ کو مسخر بنایا ہے کہ اس میں آپ سفر کر سکتے ہیں، اور زمین سے اگنے والے پھل اور اناج اس کی بھی مثال دی۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی کریٹر ہیں، اور وہ خالق ہیں، وہ رب ہیں، وہ رحمان ہیں، وہ رحیم ہیں، وہ غفور ہیں، وہ رازق ہیں، وہ انسان کا کریٹر ہیں، وہ اس موسم کا بھی کریٹر ہیں، اس کائنات کا بھی کریٹر ہیں، زمین آسمان کا بھی کریٹر ہیں، اور تمام چیزیں لنک کی ہیں آ کے انسان کے ساتھ، اور یہ پوری کائنات اور یہ تمام چیزیں ایک انسان کے لیے کریٹ کی گئی۔ یہ توحید کے دلائل آغاز میں بہت تفصیل سے میں نے اس پہ گفتگو کی، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ آگے ہیں حلال اور حرام کا تصور بھی دیا گیا ہے، کہ حلال و حرام اور نیکی کا حقیقی تصور، یعنی جس کو ہم آیت البر کہتے ہیں۔ آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر۔ اور یہ پوری آیت ہے، اس میں یہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ جنابی علی، یہ جو قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ تو اصل نیکی نہیں ہے، یعنی نماز پڑھنا اصل نیکی نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تو بڑا نمازی ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، یا 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہوں، تو لہٰذا میرا بیڑا پار ہے۔ تو قرآن کریم نے اصل میں نیکی سمجھائی ہے کہ یہ بر کیا ہے، نیکی کیا چیز ہے، اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ صرف نماز ایمان نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، سب سے پہلی چیز ہے اپنے ایمان کو ٹھیک کرے، اور وہ ایمان اللہ پر کیسا ہے، آخرت پر کیسا ہے، فرشتوں پر کیسا ہے، کتابوں پر کیسا ہے، نبیوں پر کیسا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نیکی ہے کہ یہ ایمان آپ کا ٹھیک ہو۔ پھر اللہ کے راستے میں آپ مال خرچ کریں، اور مال خرچ کرنا نیکی ہے، اچھائی ہے، بلائی ہے، اور وہ مال آپ قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا ادراک کریں، یتیموں پر انویسٹ کریں، یتیموں کا خیال رکھیں۔ یتیموں پر انویسٹ کرنا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور آپ پر اللہ کا حق بھی ہے، اور یتیم کا حق بھی ہے۔ مسکینوں کا خیال رکھنا، مسکینوں پر خرچ کرنا، یہ بھی ان مسکینوں کا آپ پر حق ہے۔ دیکھیں انسان کی کئی درجات ہیں، مڈل طبقہ ہے، اپر مڈل ہے، ایلیٹ کلاس ہے، اپر ایلیٹ ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ نے ایسے کی ہے کہ اس میں سے ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے، اور ہر ایک پر دوسرے کا حق ہے۔ تو اگر آپ اپر مڈل ہیں تو نیچے مڈل کلاس کا آپ پر حق ہے، آپ ان میں سے کسی بندے کو اپنے ساتھ کھڑا کریں گے اور سپورٹ کریں گے، وہ یتیم بھی ہو سکتا ہے، مسکین بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپر مڈل میں ہیں تو آپ نے پھر مڈل کو سپورٹ کرنا ہے، ایلیٹ میں ہیں تو آپ نے اپر مڈل کو یہ ایک ترتیب ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک خاندانی، ایک معاشرے، سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، اس سوسائٹی کے اندر یہ کام کرنا اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو نیکی نہیں کہا جاتا، بس نماز پڑھو جی بیڑا پار ہے۔ تو قرآن نے واضح کیا کہ صرف نماز نیکی نہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں نیکی ہیں، زکوٰۃ دینا، وعدہ پورا کرنا، صبر کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ سب نیکی ہیں۔ صرف مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ جو ہے صرف نیکی نہیں ہے۔ تو یہ نیکی کا پورا ایک براڈ کانسیپٹ یہاں پر تفصیل سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ پھر آگے حرام اشیاء بتائے گئے ہیں کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں۔ مردار خون، انسانی خون ہو یا کسی بھی چیز کا خون ہو، خون پینا یا کھانا یہ حرام ہے۔ سور کا گوشت یہ حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی ذبح شدہ چیز یہ حرام ہے، یعنی اللہ کا نام نہیں لیا، کسی اور کے نام کے ساتھ کسی چیز کو ذبح کیا، کسی جاندار کو، تو وہ حرام ہے، لہٰذا اس سے احتراز ضروری ہے۔ لیکن ان حرام اور مردار اور ان چیزوں میں اضطراری حالت میں پھر شریعت ذرا اس بات کو دیکھتی ہے، کیونکہ شریعت انسان کا نا بڑا خیال رکھتی ہے، انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے شریعت کے اندر۔ تو اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ اگر کہیں بھوک کی وجہ سے اضطراری حالت ہوئی ہے اور قحط آ گیا، اور آپ کے پاس کوئی چیز بھی کھانے کی نہیں ہے حلال ذرائع سے، تو آپ کے پاس اگر حرام موجود ہے تو آپ حرام سے بقدری ضرورت اتنا استعمال کریں تاکہ آپ کی بھوک مٹ جائے اور آپ مرنے سے بچ جائے، کیونکہ آپ کی جان امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت پھر حرام میں سے کسی چیز کو بقدری ضرورت استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ اندھی تقلید نہ کریں۔ ہم آبا و اجداد کی اندھی تقلید یہ گمراہی ہے کہ میرے باپ دادا یہ کرتے تھے۔ کل بھی میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ باپ دادا اگر غلط کام کر رہے تھے
تو شاید ان تک پیغام نہیں پہنچا تھا. تو میرے اور آپ تک اگر پیغام پہنچا اور ہم قرآن کو سمجھ گئے تو ہم باپ دادا کی غلط چیزوں میں تقلید نہیں کریں گے. یہ تو گمراہی ہے. اگر وہ ایک طرح سے گمراہی کی طرف جا رہے تو میں اور آپ بھی گمراہی کی طرف جائیں گے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. آگے پھر انسانی یہ دیکھیں ایک نئی امت کی تشکیل ہو گئی اور اس کے پھر کچھ مسائل کا تذکرہ ہو گیا. اور پھر اسی میں یہ ہے کہ نئی امت کے اندر جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے اندر امن و امان قائم رکھنے کے لیے قصاص کا حکم ہے. قصاص اصل میں زندگی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو قصاص ہے حیات کا لفظ ہے کہ یہ قصاص میں زندگی ہے. قصاص کا مطلب کیا ہے کہ انسان کی کسی انسان کو مار دیا گیا تو اس جان کے بدلے جان، یہ قصاص. تو یعنی انسانی جان کی حرمت کے تحفظ کے لیے قصاص کا حکم دیا گیا ہے اور یہ معاشرے کے اندر بہت ضروری ہے. اس قانون پر اگر عمل ہوگا تو معاشرے کے لیے زندگی اس میں پوشیدہ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں ایک انسان نے دوسرا انسان مارا تو اس کو پتا ہے کہ میں دوسرے کو ماروں گا تو میں بھی مر جاؤں گا. تو وہ کیوں مارے گا؟ اس کا دماغ خراب ہے کو مارے گا. دیکھیں ایک زمانے میں قانون نہیں تھا، لا قانونیت تھی. تو یہ افراتفری اور یہ مار داڑ بڑی زیادہ تھی. اور تھوڑا تھوڑا پھر قانون بنا اور اس قانون کے گرفت میں قانون اگر ٹھیک ہو تو اس کے نتیجے میں لوگ ڈرنے لگے کہ ہاں یار میں ماروں گا تو مجھے پکڑا جائے، میں پکڑا جاؤں گا، مجھے جیل ہوگی اور اتنے سال جیل میں گزاروں گا. تو اس کے ڈر سے تھوڑی چیزیں کم ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ قانون پر عمل درآمد ہو نہیں رہا کیونکہ ہمارا نظام ہی پورا طبقاتی نظام ہے اور نظام ہی مغربی نظام ہے. تو لہٰذا اس حوالے سے یہ قتل و غارت ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی. تو اسلام اور شریعت کے جو لا ہے اس نے یہ قانون دیا. دیکھیں اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ معاشرے اور انسان کو جانتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے قانون بھی بنا کے دیا کہ اس معاشرے کے اندر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. تو بہت بہترین نظام کی قصاص کا ہے کہ جس کو مارا گیا تو اس کو بھی مارو. تو اب یہ مارے گا کون؟ ایسا نہیں کہ آپ کو فلاں نے مارا اور آپ اس کے رشتے دار اٹھ کے اس کو مارے. نہیں، قانون ہوگا، حکومت ہوگی، ریاست ہوگی، اس ریاست کے اندر یہ کام ہوگا. اب ریاست یہ کام کرے گی کہ کسی نے مارا تو اس بندے کو پکڑ کے اس کو ہی مار دے. یہ ریاست کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. اور یہ پھر برابری کا اصول ہے کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت. عورت نے کسی کو مار دیا تو اس عورت کو مارا جائے گا، مرد نے کسی کو مارا تو مرد کو مارا جائے گا، غلام نے مارا تو غلام کو مارا جائے گا. تو یہ اس کے اندر زندگی ہے. زندگی یعنی ایک دو جگہ پہ ایسا ہو گیا نا، ایک اسلامی ریاست ہو اور اسلامی قانون ہو اور کسی بندے نے قتل کیا اور اس بندے کو سب کے سامنے قتل کر دیا گیا، تو مجال ہے کہ معاشرے کے اندر دوسرا بندہ یہ قدم اٹھائے؟ نہیں کر سکتا کوئی. تو یہ اسلامی قانون کے اندر اصل میں کیا ہے؟ حیات ہے، زندگی ہے، امن ہے، سکون ہے، راحت ہے. لیکن ہمیں اسلام کو ایسا پیش کیا گیا ہے کہ ہم اس سے ڈرتے ہیں کہ اسلام کا نام لیتے ہیں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا. اسلامی قانون میں زندگی ہے. تو یہ قصاص کا حکم ہے. پھر اس کے بعد دیت کا بھی ذکر ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دے تو دیت اصل میں خون بہا کو کہتے ہیں. تو خون بہا ادا کر کے جان بچائی جا سکتی ہے. دیت کا ایک تفصیلی حکم ہے اس کے اندر موجود ہے. اور پھر وصیت کا حکم ہے. وصیت کا حکم جب میراث کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے نا تو پھر پیرنٹس کو وصیت کا حکم تھا کہ آپ مرنے سے قبل وصیت کریں، اپنے رشتہ داروں کو وصیت کریں، اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے. اور پھر میراث کا حکم آیا تو میراث کا حکم آیا اب کسی پیرنٹ کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں. اب تو میراث کا شرعی حکم ہے. باپ اگر مر بھی گیا تو شرعی تقاضوں کے مطابق جائیداد کی تقسیم ہوگی. وہ اس کو وراثت کہتے ہیں. اس وراثت میں سب کو اپنا اپنا حصہ اسلام نے پہلے سے ڈیفائن کیا ہے. آپ نہیں کر سکتے کہ اس کو اتنا دو اس کو اتنا دو. وہ اسلام نے ڈیفائن کیا کہ بیٹی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا ہے، بچے کا کتنا ہے، سب اسلام نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو میراث کا حکم موجود. لیکن یہاں ایک پیغام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نا ویسے ہی کچھ وصیت کرنی چاہیے جائیداد کو چھوڑ کے. وہ یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے معاشرے کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے خاندان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ان کو بچنا چاہیے. تو یہ ایک تو زندگی میں آپ ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کو ایک وصیت بھی لکھ دینی چاہیے. اور دیکھیں آتے ہوئے ہم نمبر سے آئے ہیں. ہاں، آتے ہوئے نمبر، پہلے دادا، پھر باپ اور پھر اس کے بچے، یہ ترتیب رہتی ہے. لیکن جاتے ہوئے کوئی ترتیب نہیں ہے. کون کس وقت جائے گا کوئی ترتیب نہیں ہے. شاید بچہ پہلے چلا جائے، شاید دادا پہلے چلا جائے، شاید باپ پہلے چلا جائے. کوئی ترتیب نہیں ہے. کسی کو کیا پتا ہے کب میں نے مرنا ہے. تو لہٰذا ایک ریٹن فارم میں وصیت نامہ لکھ کے اپنے گھر میں یا اپنے
کہیں ایسی جگہ پہ رکھے وہ سب کو پتا ہو اور اس آپ کے بعد پھر اس وصیت پہ عمل ہو سکے. یعنی بہت سارے اختلافات بھی اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں نا کہ اچانک موت آ جاتی ہے. اب دیکھیں موت بہت سستی ہو گئی ہے، اچانک دورہ پڑ گیا اور بس ختم. تو پھر پیچھے جو ہے وہ بچوں میں بھی مسائل ہوتے ہیں، پیرنٹس میں بھی کافی مسائل ہوتے ہیں، خاندان میں بھی کافی مسائل ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک اچھا وصیت نامہ لکھ کے رکھ دینا چاہیے. یہاں پہ یہ اس کی بھی تلقین ہے. آگے پھر اسلامی معاشرے کی بنیاد چون کی رکھی جا رہی ہے، ایک نئی امت، تحویلی امت ہو گیا. تو اب اس معاشرے کے لیے کچھ مسائل کا تذکرہ ہے. اس میں روزہ ہے، احکام روزہ. یعنی کہا گیا ہے الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی روزہ آپ پر فرض کر دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ سب پرہیزگار ہو جائے. تو روزہ جو ہے وہ اس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے. رمضان رمز سے ہے، رمز کا مطلب تپش، گرمی کی تپش. اور گرمی کی تپش ایسی کہ جس کے ذریعے سے کوئی چیز جل جائے. تو رمضان وہ ہیں جس کے اندر انسان کے تمام گناہ جل جاتے ہیں، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں. یہ وجہ تسمیہ ہو گیا. ایک اس کو صوم کہتے ہیں. کتب علیکم الصیام، صیام کا لفظ ہے. تو صوم، سام، عربی میں سام جو ہے اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو کھانا پینا اور دوڑنا بھاگنا ترک کر دے، چھوڑ دے، کنارہ کشی اختیار کرے. اصل میں تو سام کنارہ کش ہونا، چھوڑ دینا، الگ ہونا، منفرد ہونا، اس کو کہتے ہیں. تو وہ عرب اس گھوڑے کو سام کہتے تھے. وہ گھوڑا جو کھانا پینا اور چلنا دوڑنا چھوڑ دیتا تھا، آرام سے بیٹھ جاتا تھا، اس کو سام کہتے تھے. اسی سے سوم ہے. تو سوم کا مطلب کیا ہوا؟ سوم کا مطلب یہ ہوا کہ صبح سے لے کر شام تک ہر ناپسندیدہ چیز، ہر بری چیز، ہر بد اخلاقی سے، ہر لاپرواہی سے، ہر سستی سے، ہر کاہلی سے کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ سوم ہے. یہ سوم ہے، یہ روزہ ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا یہ صبح سے شام تک کھانا پینا چھوڑ دینا، جمع چھوڑ دینا، یہ سوم ہے. یہ نہیں ہے سوم. یہ تو اس کی شکل ہے، صورت ہے. صبح سے شام تک ہر ناپسندیدہ چیز بھی چھوڑنا ہے، اور کھانا پینا مباشرت تو پسندیدہ چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، جو کہ عام دنوں میں ہم بڑے مزے سے کھاتے پیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. تو شریعت نے یہ کیا کہ ناپسندیدہ چیزیں بھی چھوڑے اور پسندیدہ چیزیں بھی چھوڑے. اور امتحان کیا ہے کہ جب انسان پسندیدہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو ناپسندیدہ چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ہم نے غلط مطلب لیا. ہم صبح سے شام تک کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن گالی نہیں چھوڑتے، غیبت نہیں چھوڑتے، حسد نہیں چھوڑتے، بد اخلاقی، بد کرداری، ناروائی، حرام نہیں چھوڑتے. یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں میں تو بڑا روزہ دار ہوں. تو روزے کا اصل مقصد سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ ہر ناپسندیدہ چیز کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے. پھر اسلام چونکہ شریعت جو ہے وہ فطری دین ہے، تو اس لیے شریعت نے جا بجا انسان کی فطرت کا خیال رکھا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے. تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اگر کوئی مریض ہے تو اس مریض کے لیے کیا ہے کہ وہ روزے کو اس وقت کھا لیں، بعد میں اس کو رکھ لے. بعد میں اس کی صحت یابی اگر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، بعد میں روزے واپس پلٹا لے. لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کے لیے صحت یاب ہونا یہ صحت یاب ہونا مشکل ہے، اور کوئی ایسی مرض ہے کہ جس میں وہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتا، تو ان کے لیے پھر فدیہ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. فدیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس مالی عبادت کو کہتے ہیں جو وہ شخص دیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے روزہ رکھنے سے عاجز ہو. جیسے بہت بوڑھا انسان ہے یا ایسے مریض ہیں جس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یعنی آج کل کے کئی گردوں کے مریض ہو گئے، اس طرح کے کئی مریض نا جن کے لیے پانی کی نیڈ ہوتی ہے. اب گردے کا مریض پانی نہ پیے تو اس کا کھاتا خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسا وہ آپ کا ڈاکٹر بتائے گا. ہم یہاں آپ کو کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، ہم مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ایسی بیماری ہو جو صحت یاب نہیں ہو سکتی، تو اس میں روزے کا پھر فدیہ دیا جا سکتا ہے. اور فقہ حنفی کے مطابق فدیہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا یا اس کی قیمت دینا ہے. 2 وقت کا کھانا کھلائے یا اس کی قیمت دے. تو قرآن یہ اصول بھی دیتا ہے کہ اللہ بندوں پر سختی نہیں بلکہ آسانی چاہتا ہے. آسانی چاہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی مشقت آسانی کو کھینچ لاتی ہے. تو اس لیے رمضان کے یہ تمام احکامات ادھر تفصیل سے ذکر ہو گئے. اور پھر اعتکاف کی بات ہے کہ جب آپ اعتکاف کریں تو اعتکاف کہاں پہ کریں؟ مسجد میں کریں. مسجد کا حکم ہے.
عن المساجد کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہونا چاہیے، اعتکاف کے لیے جگہ مسجد ہی ہے، باقی جگہوں پہ اعتکاف نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اعتکاف کے لیے مسجد کا لفظ آیا تو مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے، اور اعتکاف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کو خود کو سپرد کرنے کا نام ہے، 10 دن کے لیے دنیا سے لا تعلق، اور اللہ کے در پہ جا کے بیٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے ساتھ تعلق اور ربط بنانا، یہ اعتکاف ہے، اور اس کے کئی فضائل ہیں، کرنا چاہیے۔ اور دوران اعتکاف بیویوں سے تعلق کی ممانعت ہے، اور وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مسجد میں ہو تو مسجد سے گھر آیا جایا نہیں جا سکتا، اور اس کے پھر فقہی مسائل ہیں وہ انسان پھر دیکھ لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مال کمانے کے ذریعے کو بھی ذرا واضح کیا گیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے ناجائز طریقے سے مال نہ کھائے جائیں، اور اپنے حاکموں کو، حکمرانوں کو رشوت نہ دیا کریں، رشوت سے بھی منع کیا گیا ہے، یہ بھی اس بارے کے اندر یہ تفاصیل موجود ہے۔ اس کے بعد پھر جہاد، انفاق اور حرمت والے مہینوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ جہاد یعنی اللہ کے راہ میں جنگ کرنا، اللہ کے راہ میں کوشش کرنا۔ جہاد کا حکم کیا ہے؟ یعنی سب سے پہلے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ صرف جنگ نہیں، صرف لڑائی نہیں، لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جہاد کا مطلب ہے اللہ کے راہ میں کوشش کرنا، سٹرگل کرنا، محنت کرنا، یہ جہاد ہے۔ تو شرعی اعتبار سے پھر جہاد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی نفس کے خلاف کوشش کرنا یہ جہاد ہے، تو ایک جہاد نفس کے خلاف ہے۔ ایک زبان سے حق بات کہنا یہ جہاد ہے، کہ ایسا وقت ہو کہ حق بات کہتے ہوئے آپ کو پھانسی ہو سکتی ہے اور آپ اس وقت حق کہیں، تو یہ زبان کا جہاد ہے۔ مال خرچ کرنا بھی جہاد ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جہاد ہے۔ اور آخری درجے میں مسلح جدوجہد کرنا، جب آپ کے اوپر کوئی ظلم کرے، آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے اور آپ کو تنگ کرنا شروع کرے، جس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے کہ اسرائیل آ کے ان کو مار رہا ہے، تو وہاں سے حماس اب جہاد کر رہے ہیں، دفاعی جہاد ہے، مجھے مار رہے ہیں تو مجھے اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ اپنا دفاع کرو، آپ کو کوئی مار رہا ہے تو پھر آپ کھڑے ہو جاؤ۔ یار کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گھر میں کوئی ڈکیت آئے اور میرے گھر میں ساری چیزیں چوری بھی کرے، میری بے عزتی بھی کرے، اور میں اس کو دیکھتا رہوں گی، ٹھیک ہے جی لے جاؤ سارا کچھ، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے نا۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک غیرت رکھی ہے، غیرت یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی بغیر پوچھ کے، بغیر اجازت کے کیسے آ سکتا ہے، آئے گا تو میں مقابلہ کروں گا، یہ اجازت اللہ نے دی۔ تو یہ اجازت ہے اصل میں جہاد۔ جہاد کو ایک بہت غلط کنسپٹ بنا کے پیش کیا گیا پوری دنیا کے اندر، اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا لبادہ لگا دیا گیا ہے۔ ایک منٹ کے لیے لگا آپ ذرا غور سے اس پہ سوچیں نا، ٹائم کم ہے، میں اس پہ زیادہ گفتگو کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کر سکتا ہوں۔ اس پہ صرف یہ سوچے، برما میں کیا ہو رہا تھا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا تھا، اس کے ساتھ کشمیر میں کیا ہو رہا تھا، یہ جتنے بھی میرے اور آپ کے آنکھوں دیکھے ممالک ہیں اور حال ہے، اس میں ظلم کون کر رہا تھا آپ بتائیں؟ یعنی کوئی تھرڈ پارٹی آ کے کسی اور کے گھر میں گھس کے وہاں کے لوگوں کی عزت کو پامال کر رہی ہے، وہاں ان لوگوں کو مار رہی ہیں، ان کا حق سلب کر رہی ہے، ان کے معدنیات پر قبضہ جما رہی ہیں، اور وہ گھر والے جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مسلمان دہشت گرد ہیں۔ افغانستان میں کیا ہوا؟ یہی تو ہوا۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ بھارت آ کے گھس گیا ہے اور مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ اسرائیل آ کے گھس گیا اور مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ تو مسلمان جب اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہر آنکھ اٹکتی ہے، پھر ہر جگہ سے نعرے شروع ہو جاتے ہیں کہ دہشت گردی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ مسلمان تو اپنے حق کی بات کر رہا ہے، مسلمان تو اپنی عزت بچا رہا ہے، وہ تو مظلوم ہے۔ تو اس اللہ نے اس جہاد کا حکم دیا ہے، اور یہاں پہ اس کا حکم ہے کہ سورۃ البقرہ کے اندر 6 دفعہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، یہ جو سورۃ پارہ نمبر 2 ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو آپ لڑو، لیکن زیادتی نہ کرو۔ پھر اسلام نے پوری طریقے سے جہاد کی تمام اخلاقیات واضح کر دی، یعنی وار ایتھکس اسلام نے بہت اچھے انداز میں ایکسپلین بھی کیے ہیں، اور پھر یہ بھی بتایا ہے یہ کہ بچوں پہ، بوڑھوں پہ اور عورتوں پر ظلم نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اب یہ دیکھیں ایتھکس وار ہے۔ اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ فلسطین میں جو ہے وہ اسرائیل نہ بچے کو دیکھتا ہے، نہ بوڑھے کو دیکھتا ہے، نہ عورت کو دیکھتا ہے۔ 80,000 سے زائد لوگوں کو مارا ہے، اس میں کئی ہزار بچے شامل ہیں، عورتیں شامل ہیں۔ تو اب اس طرح کی وار کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام دیکھیں، اسلام ایک نعمت ہے، اسلام رحمت ہے، اسلام وار میں بھی آپ کو اصول اور ڈسپلن، وار ایتھکس بتاتا ہے۔ اور فقی اعتبار سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جہاد کا اعلان کسی فرد کا اختیار نہیں ہے، بلکہ اسلامی ریاست یا اختیار اور قیادت اس کا حق رکھتی ہیں کہ وہ اعلان کرے کہ جہاد کے لیے اب نکلا جائے۔
کوئی فرد جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. کوئی فرد یہ کرے گا تو فساد پیدا ہوگا. وہ جہاد نہیں رہتا کہ میں اٹھوں اور میں کہوں کہ بحریہ میں جہاد کرتے ہیں. یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے. تو جہاد کا حکم ریاست دے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول خود ریاست تھے، تو وہ حکم دیتے تھے اور جہاد ہوتا تھا. پھر آگے جی انفاق کی بات ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، بخیلی نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ مال آپ کو ہلاک کرے گا، رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا. اس کو آپ خرچ ٹھیک نہیں کریں گے. جتنا زیادہ مال ہے اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا. جتنا اللہ نے جس کو زیادہ دیا ہے وہ اتنا زیادہ اس کا محاسبہ ہوگا. تو اس مال کی وجہ سے آپ ہلاکت میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا کیا کریں؟ مال آپ کے پاس آیا، ضروری کام ہو گئے، اضافی مال ہے، انویسٹ کر دیا، اس سے بھی کافی آ گیا، باقی ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اللہ کے راہ میں دینے سے یہ جو آپ کے پاس ہے اس میں برکت آ جائے گی. اور یہ جو اللہ کے راہ میں آپ دے رہے ہیں یہ اصل میں سٹور ہو رہا ہے. کہاں پہ سٹور ہو رہا ہے؟ یہ آپ کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے. وہ بینک اکاؤنٹ آخرت والا ہے. دیکھیں ہمارے کئی اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا. یہ مستقبل کے لیے اکاؤنٹ بنائے جس میں یہ پیسے ڈال رہا ہوں، انویسٹمنٹ ہے، میرے بچوں کے لیے ہوگا، فلاں فلاں، یہ فلاں کے لیے، یہ کاروبار کے لیے. تو ایک اکاؤنٹ اللہ کا، اللہ کے دربار میں بنائیں، وہ انفاق کا ہے. وہ انفاق فی سبیل اللہ. آپ اس میں خرچ کرتے رہیں غریبوں، فقیروں، مسکینوں پر، دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف جگہوں پہ اسلامی کتب کی اشاعت میں خرچ کریں. تو وہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوں گے. تو وہ آپ کو آخرت میں اس کا حصہ ملے گا. تو لہٰذا وہ مال آپ کو اللہ کے عذاب سے ہی بچائے گا اور ہلاکت سے ہی بچائے گا. پھر جو ہے وہ حرمت والے مہینوں کی بات ہے، وقت کی بات ہے کہ یہ جو چاند ہیں اسی سے قمری جو حساب ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اس سے حج کے مہینوں کا پتہ چل جاتا ہے، ٹائمنگ کا پتہ چل جاتا ہے. اور حرمت والے جو مہینے ہیں ذی القعدہ، جو 4 مہینے ہیں، ان مہینوں کے احترام کی بات ہے کہ ان مہینوں میں ظلم نہ کرے، جبر نہ کرے، قتل نہ کرے، آپس میں لڑائی نہ کرے، نفرتیں نہ پھیلائے، اس میں محبت سے رہیں. اور ان مہینوں میں زیادتی کی جائے تو پھر برابر بدلہ بھی لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ حج و عمرہ کے احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا. اور یہ دعا 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. دنیا اور آخرت کی بلائی اس میں مانگ رہے. ربنا، اے میرے رب، آتنا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ، بلائی، اچھائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بلائی، اچھائی. تو دنیا کی بلائی میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ دنیا کی بلائی میں عزت ہے، وقار ہے، شان شوکت ہے، مرتبہ ہے، رتبہ ہے، مال و دولت ہے، بچے ہیں، اچھا کردار ہے. یہ ساری چیزیں دنیا کے لیے ہمیں نیڈ ہے، ضرورت ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ دے، اچھا خاندان بھی دے، اچھے بچے بھی دے، اچھا معاشرہ بھی دے، پیسہ بھی دے، دولت بھی دے، بینک بھی دے، گاڑی بھی دے. یہ ضرورت ہے، نیڈ ہے. اس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے. یہ تو دنیا کے حسنات ہیں، یہ اللہ سے مانگے. لیکن یہ چیزیں اگر آپ کو اللہ سے غافل کر رہی ہیں، بینک، بینس، جاہ و جلال، شان و شوکت، گاڑی، معاشرہ، دوستی، یہ چیزیں اگر اللہ سے غافل کر رہی ہیں تو یہ پھر فتنہ ہے، یہ پھر بلائی نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو اتنے لمٹ میں مانگے جتنی انسان کی نیڈ ہے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ کو نہیں بلاتا. تو اور پھر آخرت کا حسنہ کیا ہے کہ آخرت میں اللہ کی رضا ہو، جنت کا اصول ہو، اللہ کے رسول کا قرب ہو، آپ کے رشتہ داروں کا ایک ساتھ ہونا ہو. سب سے بڑی چیز نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا. اور نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا یہ سب سے بڑی بلائی ہے آخرت کی. قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے، وَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. وہ لوگ جس کو عمل نامہ دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل و عیال کی طرف مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس آئیں گے. جس طرح آپ یونیورسٹی میں کوئی ڈگری کرتے ہیں اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد آخری دن جو سیلیبریشن کا ہوتا ہے اس وقت آپ کو ڈگری تمائید آ جاتی ہے اور آپ اس ڈگری کو پھر اٹھا کے لہراتے ہیں سارے لوگوں کے سامنے اور مسکراتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ دیکھو نا یہ وہ میرے 4 سالہ محنت تھی جو مجھے آج مل گئی. تو اسی طرح قیامت کے دن جن لوگوں کو عمل نامہ دایاں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا وہ اس کو سیلیبریٹ کریں گے. وہ کہیں گے یہ وہ دن تھا جس کے لیے ہم نے محنت کی، یہ وہ تھا جس کے لیے ہم نے دنیا میں اسٹرگل کیا، جدوجہد کیا، منچاہی زندگی نہیں گزاری، رب چاہی زندگی گزاری تھی تو آج اللہ نے نواز دیا. وہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہوئے مسکرائیں گے اور مسکراتے ہوئے واپس آئیں گے اور پھر کہیں گے ہاں اقرؤ کتابی، اے لوگو میری کتاب پڑھو، میرا عمل نامہ پڑھو، یہ دیکھو یہ وہ مجھے ملا جو میں کر رہا تھا، یہ وہ ملا جو آپ لوگ مجھ پہ ہنس رہے تھے. آج کل دین اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں پر لوگ ہنستے ہیں. تو قیامت کے دن پھر یہ کہیں گے دیکھو نا آپ تو ماڈرن زمانے کے ماڈرن لوگ بننا چاہ رہے تھے، میں ماڈرن زمانے میں بھی اللہ کے دین کی تابعدار بننا چاہ رہی تھی تو مجھے ملا وہی جس کے لیے میں اسٹرگل کر رہی تھی. تو یہ خوشی سے اظہار ہوگا. اور پھر آخر میں اللہ نے فرمایا کہ فی جنت عالیہ، آپ کا مقام جنت عالیہ میں، آپ جنت میں چلے جائیں.
تو یہ آخرت کی سب سے بڑی بلائی ہے، اور آخرت کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ انسان کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں مل جائے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آداب حج کا بیان ہے کہ حج میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو حج کے دوران فحش گفتگو نہیں کریں گے، گناہ اور جھگڑے سے اجتناب کریں گے، بیوی کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اس آیات کے اندر موجود ہیں۔ پھر جو حج کے متعلق پھر مسائل ہیں کہ اگر آپ حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں اور اس دوران کوئی رکاوٹ آ جائے، مثال کے طور پہ آپ نے نیت کی اور آپ جا رہے تھے اور روڈ بند ہو گیا، گاڑیاں کچھ ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا اور آپ کو واپس آنا پڑا اور آپ نے احرام باندھا تھا، تو اب کیا کریں؟ اب آپ کے اوپر دم ہے، دم ایک کفارہ ہے، اور دم ذبح کرنا، بکری کو ذبح کرنا ہے۔ تو پھر حج قران اور حج تمتع میں یہ ہے کہ آپ نے پھر وہ دم جو ہے آپ پر لازم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ نے پھر دم ادا کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے مناسک حج کا ذکر ہے۔ مناسک طریقے کو کہتے ہیں طریقہ حج۔ تو عرفات سے واپسی پر اور ایامی تشریق میں اللہ کا ذکر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اور کون سے جو کلمات ہیں وہ زیادہ پڑھنے چاہیے۔ اور پھر زادی راہ، زادی راہ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کیا کیا لے کے جائیں گے۔ تو زادی راہ پرانے زمانے میں لوگ اپنے ساتھ، وہ تو پیدل چلتے تھے، تو پانی، خوراک، کھجور، فلاں 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 چیزیں، سواری ان کی یا تو گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ ہوتے تھے، تو کوشش کرتے کہ پہنچتے پہنچتے یہ زادی راہ ساتھ ہو جائے۔ تو ابھی بھی یہ ہے کہ ابھی آپ جاتے ہیں تو ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، ساتھ میں ہم کرنسی لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کرنسی نہ، ہم کہتے ہیں یار میرے پاس نہ اتنے لاکھ ہوں گے تو میں حج پہ جاؤں گا، اتنے میں تو حج ہو جائے گا، لیکن اخراجات زیادہ ہیں، وہاں سے یہ چیز لانی ہے تو اتنے زیادہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، زیادہ اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ آپ حج اور عمرہ کو تقویٰ کا ذریعہ بنائیں۔ آج کل حج اور عمرہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کرو اور اللہ کے لیے کرنا چاہیے، یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ وہاں جا کے دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ ہم تو جاتے ہیں تو نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پر اویئر کرتے ہیں کہ میں بھی جو ہے حاجی بن گیا۔ اور ہمارا حاجی، پاکستانی حاجی جو ہے وہ جیسے ہی حج کر کے آ جاتا ہے تو اس کے ساری کرتوت خراب ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی ایک ریسرچ ہے، اس ریسرچ میں 2017 کی شاید ریسرچ تھی کہ دنیا میں سب سے زیادہ حج جو ہے پاکستانی لوگ کرتے ہیں، یعنی ٹاپ پر ہیں حج میں۔ پاکستان ٹاپ پر ہے، فرسٹ نمبر کا ملک ہے پوری دنیا میں کہ سب سے زیادہ لوگ یہاں سے حج کرتے ہیں۔ تو باہر کے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو حاجیوں کا ملک ہے، پتہ نہیں کتنے کردار والے لوگ ہوں گے اور کتنا عدل ہوگا، کتنا امن ہوگا اور کتنا انصاف ہوگا۔ لیکن میں اور آپ ادھر پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو حاجی ہیں، ان تمام حاجیوں نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ حج بھی ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے حج نہیں ہے۔ ورنہ تو حج کر کے آئے اور انسان کی زندگی نہ بدلے، اس کی کردار میں تبدیلی نہ آئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ حج کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جا کے وہاں اپنے آپ کو بالکل دھلا دے، صاف کر دے اور نئی زندگی کا آغاز کر دے۔ لیکن ہمارے یہاں دھوکہ دہی اور فراڈ کے لیے حاجی کا لفظ بطور سفارش استعمال ہوتا ہے۔ آپ حاجی اپنے ساتھ لگا لے تو کہیں گے کہ ہاں لوگ ٹرسٹ کر لیں گے، اور وہی سب سے زیادہ برا کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ پھر آگے دو کردار اور سماجی برائیوں کا ذکر ہے۔ مومن کے بارے میں کہ مومن کون ہے؟ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھے دین کو ماننا، آدھے کا انکار کرنا، یہ نہیں چلے گا، یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ایسا نہیں چلے گا کہ میں نماز تو اللہ کے لیے پڑھوں گی، روزہ بھی رکھ لوں گی، حج بھی کر لوں گی، زکوٰۃ بھی دے دوں گی، لیکن یہ جو سوسائٹی میں اللہ کے قوانین کو لازم کروانا ہے، اور یہ جو عدالت میں بھی سسٹم اللہ کا ہو، اور یہ جو پولیس چوکی میں بھی اللہ کا قانون ہو، اور یہ جو حکمران جو پالیسی بنائے وہ اسلامی قانون کے مطابق ہو، یہ میں نہیں کر سکتی۔ تو پھر آپ تو پورے اسلام میں داخل نہیں ہوئی، آپ نے تو اسلام کا ایک حصہ پکڑا ہوا ہے، اور ایک حصے سے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتی۔ اسلام تو کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کا، پورے کے پورے اسلام میں۔ پورے کے پورے اسلام کا مطلب کیا ہے؟ انسانی زندگی کے 24 گھنٹے کے ہر لمحہ اور ہر لہجہ یہ اسلام کے تابع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مکمل کے مکمل داخل ہونا۔ یعنی ایمانیات، عقائد،
اعمال، عبادات، معاشرت، معیشت، معاملات اور ریاست اور سیاست، یہ ساری چیزیں اسلام کے سانچے میں آ جائے، یہ مومن کا کردار ہوتا ہے اور یہ اسلام ہے۔ تو اسلام کا مطلب سری تسلیم خم کرنا ہے نا، حکم ماننا ہے، تابیداری کرنا ہے، فل ٹائم سرنڈر کرنا ہے۔ یہ جزوی اطاعت کا نام نہیں ہے کہ جی چلے جی نماز کے وقت تو مان لوں گا، مسجد میں اللہ کی بندگی، باہر پھر شیطان کی بندگی، ایسا نہیں چلے گا۔ مکمل کے مکمل ہر جگہ آپ کے شادی میں بھی اسلام دکھنا چاہیے، آپ کے غمی میں بھی اسلام دکھنا چاہیے، آپ کے رشتہ داری کے تعلقات میں بھی اسلام دکھنا چاہیے، آپ کے معاملات میں بھی، آپ کے دکان میں بھی، آپ کے تجارت میں بھی، آپ کے ریاست اور سیاست، یہاں تک کہ جو ووٹ آپ دیتے ہیں یہ ریاست اور سیاست کا ایک ذریعہ ہے، اس میں بھی اسلام جھلکنا چاہیے اور دکھنا چاہیے۔ یہ پورا اسلام ہے، ہم کہیں اسلام سے آزاد نہیں ہیں، ہر جگہ اسلام کو فالو کریں گے۔ انسان کو ہر وقت تابیدار ہونا چاہیے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک غلام ہیں، آپ کا ایک آقا ہے اور آپ ایک آقا کو کہیں کہ بس ٹھیک ہے میں نہ دن میں 1 گھنٹہ آپ کی بات مانوں گا اور پھر جو ہے 23 گھنٹے میں اپنی مرضی چلوں گا، تو وہ آپ کو کہے گا فائر کر دے گا، ظاہر ہے وہ آپ کو کیوں رکھے۔ تو آقا کی شان یہ ہے کہ غلام اس کے تابع رہے اور 24 گھنٹے اس کے تابع رہے، ہر جگہ ہر لہجہ اس کے تابع رہے، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے منافق کا کردار ہے کہ جس کی باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں مگر وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے، اور جب بھی وہ زمین پہ کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس سے فساد مچتا ہے اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جب ان کو آپ تلقین کرے کہ یار اللہ کا خوف کرے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تو وہ غرور میں آ جاتا ہے۔ وہ پھر یہ آج کل کے زمانے میں یہی ہوتا ہے، آپ لوگوں کو کہتے ہیں پورے اسلام کو مانو تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب تو انسان کا انفرادی معاملہ ہے۔ یہ جملہ نا ہمیں بڑے سوچ سمجھ کے سمجھایا گیا ہے، ہمارے دلوں میں ڈال دیا گیا، ٹی وی پہ دکھا دیا گیا، سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا۔ اس سب سے پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام ہے دین۔ دین قانون ہوتا ہے، قانون پوری زندگی پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، دین مکمل نظامی زندگی ہے۔ تو مذہب ہوگا کسی انسان کا انفرادی معاملہ، لیکن دین انسان کا انفرادی معاملہ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو نہیں ہے نا، یہ کوئی 4 چیزوں کا نام تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اسلام عمارت ہے اور اس کی یہ 4 چیزیں اس کی بنیاد ہے۔ یہ تو آپ سب کو آتا ہے، اسکول میں آپ نے پڑھا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ اسلام کے پلرز ہیں۔ تو یہ اسلام کے پلرز ہیں، تو پلرز کس چیز کے ہوتے ہیں مجھے ذرا بتائیں نا، پلرز تو عمارت کے ہوتے ہیں نا۔ تو جب پلرز یہ 4 ہیں تو باقی عمارت کدھر گئی، دیوار کدھر گئے، چھت کدھر گیا، کھڑکیاں کدھر گئی، باقی چیزیں کدھر ہیں، فرش کدھر گیا، بنیاد کدھر گئی؟ تو ہم نے صرف ان 4 چیزوں یعنی 4 پلرز پہ کام کر رہے ہیں، 70 سالوں سے ہم سب جو ہیں وہ پلرز پہ کام کر رہے ہیں۔ تو کتنے بیوقوف ہیں وہ لوگ جو ایسے کاریگر سے کام کرواتے ہیں کہ وہ صرف پلر پہ کام کر رہے ہیں اور عمارت بن نہیں رہی، گھر بن نہیں رہا۔ کیا آپ کروا دیں گے ایسے بندے سے کام کہ جنہیں میں نے گھر بنانا ہے، وہ آپ کے جو ہے وہ 70 سالوں سے وہ صرف وہ پلر پہ لگا ہوا ہے، اور آپ نے ٹھیک ہے جی پیسے لیتے جاؤ اور کرتے جاؤ؟ آپ تو اس کو بیوقوف کہیں گے نا کہ پلرز پہ کام نہیں کرنا ہوتا، پوری عمارت بنا کے دو۔ تو جب اسلام پوری عمارت ہے تو 4 پلرز بھی ہیں تو باقی عمارت بھی ہے، تو باقی عمارت پہ تو ہم کام ہی نہیں کر رہے۔ یہی تو منافقت ہے کہ جی نماز، روزہ، زکوٰۃ ان 4 پلر پہ کام کریں گے، باقی معیشت اور معاملات اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں، یہی تو بیوقوفی ہے۔ تو اس لیے یہ 2 کردار بڑی تفصیل سے اللہ نے واضح، اللہ رب العالمین ہم سب کو پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر شراب اور جوے کی کا ذکر ہے، انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان۔ یہ جو ہے شراب اور جوا یہ شیطان کا عمل ہے، اور یہاں پر اس کی تھوڑی سی یہ تفصیل دی گئی ہے، کہا گیا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ان کے جو فائدے ہیں وہ ان کے نفع سے کم ہے، تو ان کو ترک کرنا بہت بڑا نفع ہے۔ پھر یہ پہلی دفعہ شراب اور جوے پہ بات آئی، پھر آگے جا کے سورۃ النساء میں آپ دیکھیں گے، پھر آخری حکم ہے سورۃ المائدہ میں، وہاں پہ جا کے شراب اور جوے کو حرام قرار دیا گیا۔ حرمت کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں، یہ پہلی دفعہ ادھر صرف ٹچ دیا گیا ہے کہ یہ بری چیزیں، اس سے بچا جائے، اس کے فائدے بھی ہیں لیکن فائدہ کم ہے اور نقصانات زیادہ ہے۔ پھر آخر میں خاندانی نظام پر تفصیلی گفتگو ہے، اس میں یتیموں کے حقوق پر بار ہیں کہ آپ یتیموں کے پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت صاف ہو، آپ کے گھر میں کوئی یتیم ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے، یعنی کوئی اچھا پیسہ ہے تو آپ اس کو انویسٹ کریں،
اس کو استعمال کریں، ان کا منافع ان کو دے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کے پیسوں کو اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے، ان کے لیے آپ انویسٹ، کیونکہ وہ نابالغ ہے، یتیم ہے، نابالغ کو یتیم کہتے ہیں نا، جب بندہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، اس فلسفے کو سمجھ لیجیے، ہم اکثر 40 سالہ لوگوں کو بھی یتیم کہتے ہیں، یتیم وہ ہے جو جس کی بلوغت تک وہ نہیں پہنچا اور اس کا باپ مر گیا، تو جب اس کا باپ مر گیا وہ یتیم ہو گیا، جب بلوغت نے اس سے کراس کر دی وہ یتیم سے نکل گیا، اب وہ بلوغت ہے، وہ سارا کچھ اختیار ہے اس کے پاس، اب وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر بلوغت کے بعد اس کے پیسے اس کو واپس کر دو۔ نکاح کے بارے میں یہاں پر ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات، مشرک عورتوں اور مردوں سے نکاح حرام ہے، جب تک وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کریں گے، اور مومن غلام یا لونڈی، یعنی ایک مومن ہے وہ غلام ہے، آزاد نہیں ہے، یا ایک لونڈی ہے، تو آزاد مشرک سے بہتر ہے کہ آپ مومن غلام سے نکاح کر لیں، آزاد مشرکہ سے بہتر ہے کہ آپ ایک مومن لونڈی سے نکاح کر لیں۔ یہ اس وقت غلام کا تصور تھا، آج کل تو غلام کا تصور نہیں ہے، لیکن آج کل ایک تصور یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس اور پھر یہ کلاسز بنے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ بھی آپ کو بات کی جا رہی ہے کہ ایک مشرک ایلیٹ کلاس کی عورت سے اچھا ہے کہ آپ ایک غریب مڈل کلاس کے ایک مومن عورت سے نکاح کروائیں، اس میں یہ پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو سمجھ لیجیے، آج کل کے زمانے کے مطابق اس کا یہ مطلب ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ اللہ کے نام سے قسم کھا کر نہ، قسم کا ذریعہ نہ بناؤ کہ ہر جگہ اللہ 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 کی قسم کھاتے ہیں، اور نیک کام کرنے کے لیے بھی میں نے اللہ کی قسم کھائی اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا، اور یا اپنے بات کے یقین دلانے کے لیے بار بار قسم کھانا، یہ بھی منافقانہ روش ہے، اس سے بھی بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر پاکیزگی کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اسپیشلی عورتوں کے لیے حیض کی حالت میں صفائی کی تفصیل بیان کی گئی، حیض کی تفصیل، حیض کیا چیز ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ حالت حیض میں اپنی عورتوں سے الگ رہا جائے، اور آج کل کے جدید دور میں سائنس بھی اس کے کافی نقصانات بتاتی ہے کہ اس دوران الگ ہی رہنا بہتر ہے، تو اسلام چونکہ فطری دین ہے تو اس کو سائنس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود سب کچھ جانتا ہے، تو اس لیے اللہ نے جو قوانین بتائے ہیں وہ بالکل حق ہیں، اٹل ہے، اگرچہ آج کی سائنس اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے، میرے لیے سائنس کوئی چیز میٹر نہیں ہونی چاہیے، میرے لیے اللہ میٹر ہوتا ہے، اللہ نے جو کہا تھا وہ ٹھیک تھا، آج بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ٹھیک ہوگا، تو لہٰذا اس حالت میں قرب سے اجتناب کیا جائے۔ پھر آگے جو ہیں وہ طلاق اور عدت کے مسائل ہیں کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہے وہ 3 حیض تک انتظار کریں، 3 حیض کا مطلب آسان الفاظ میں 3 مہینے ہو گیا، 3 مہینے تک کیا کرے جی وہ انتظار کریں۔ طلاق اصل میں بگاڑ نہیں ہے، یہ اصلاح کا آخری دروازہ ہوتا ہے، اور چونکہ دوسرے پارے میں سب سے تفصیل جو ہے وہ خاندانی موضوع ہے، تو اس میں طلاق کا تذکرہ اس لیے کیا گیا۔ طلاق کا مطلب ہے نکاح کے رشتے کو مخصوص الفاظ کے ذریعے سے ختم کرنا۔ یہاں 2 اہم اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں، ایک کو طلاق رجعی کہتے ہیں، ایک طلاق بائن ہے۔ طلاق رجعی یعنی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں شوہر عدت کے اندر بغیر نئی نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، طلاق دے دی اور عدت کیا ہے، 3 مہینے ہیں، تو 3 مہینے کے دوران دوبارہ وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی نئی نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی ایک دفعہ آپ نے طلاق دے دی تو اب آپ کے پاس 3 مہینے ہیں، اب 3 مہینوں میں اگر دونوں کی کوئی بن جاتی ہے، ظاہر ہے 3 مہینے بہت بڑا عرصہ ہو جاتا ہے، ایک کوئی ناراضگی ہو گئی اور آپ نے ایک طلاق دے دیا تو 3 مہینوں میں ہو جاتا ہے، دونوں کو احساس ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کا بھی احساس ہو جاتا ہے، تو انسان واپس آ جاتا ہے، تو جب واپس مل جاتے ہیں تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس اسی طرح رہیں، اگر آپ کی بنتی ہیں دونوں مل جائیں۔ اور ایک ہے طلاق بائن، طلاق بائن کہتے ہیں جس میں نکاح فوراً ختم ہو جاتا ہے اور رجوع کرنے کے لیے پھر آپ کو نیا نکاح ضروری ہو جاتا ہے، اس سے قرآن کریم سختی سے منع کرتا ہے کہ عورت کو نقصان پہنچانے کے لیے طلاق نہ دی جائے، یعنی یہ ایسے الفاظ سے یہ طلاق دی جائے نا کہ جس میں دوبارہ نکاح کے لیے دوبارہ نکاح ضروری ہو۔ اب اس پوائنٹ کو سمجھے گی، طلاق بائن وہ ہیں جس میں آپ نے ایسے واضح الفاظ بتا دیے کہ بس وہ آپ سے الگ ہو گئی، اس کو نکاح ختم ہو جاتا ہے، واضح اس پہ نکاح ختم ہو جائے گا، اب آپ دوبارہ اگر ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ نکاح کریں گے، یہ طلاق بائن۔ یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ اسلام عورت کے حقوق کا محافظ ہے۔ اور ایک اور چیزیں طلاق مغلطہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے بس تینوں طلاق پورے کر دیے تو اب تو یہ عورت آپ پر حرام ہو گئی نا، اب دوسری نکاح سے بھی یہ آپ تک نہیں آ سکتی جب تک یہ حلالہ نہ کروائے، اور حلالہ کا جو کنسپٹ ہے وہ اسلام میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے ایک عورت کو طلاق ہو گئی، اس عورت نے کسی اور مرد سے شادی کر لی اور وہ دوسرا مرد جس سے شادی کر لی وہ فوت ہو گیا، مر گیا، یا اس کے ساتھ کوئی ان کی ناچاقی ہو گئی اور وہیں سے جا کے اس کو طلاق ہو گئی، تو اب دوبارہ ادھر آ سکتی، ہم نے اس کو ادھر کاروبار بنا دیا،
ہم ادھر غیر شرعی طور پر حلالے کی دکانیں کھولے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ بھی ایک اس کا طلاق مغلظہ بھی ایک ہے وہ کہ اس میں حلالہ کے ذریعے سے دوبارہ آپ رجوع کر سکتے ہیں. پھر ان تمام چیزوں میں اسلام جو ہے نا وہ دیکھیں حسن سلوک کی دعوت دیتا ہے کہ اگر آپ عورت کے ساتھ آپ کا گھر نہیں بنتا تو ٹھیک ہے، معروف طریقے سے اس کو رخصت کر لو. اچھے طریقے سے، معروف کا مطلب یہ ہے کہ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، بدنامی نہ کرو، کیس نہ کرو، اس کی عزت کو پامال نہ کرو. آپ نے زندگی گزاری اور آپ دونوں کی بن نہیں رہی، بس ٹھیک ہے. دیکھیں نکاح جو ہے نا وہ اصل میں نام ہی اس چیز کا ہے کہ دو مختلف لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے. ہمارے ہاں آج کل کے یوتھ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ جو بیوی ہے نا یہ بالکل میرے مزاج کے مطابق ہو، مجھے روبوٹ چاہیے کہ میں کہوں کہ اٹھو تو اٹھے، بیٹھو تو بیٹھے، اور میں جو کہوں وہی کرے. تو یہ آج کل کے روبوٹ تو انسان نہیں ہے نا، انسان انسان ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہم نے اپنی ذہن میں بنایا ہوتا ہے کہ مجھے ایسی بیوی چاہیے، اور بیوی نے جو ہے لڑکی نے ذہن میں بنایا ہوتا ہے آئیڈیل، مجھے ایسا شوہر چاہیے ہوتا ہے جو میرے لیے یہ کرے وہ کرے. تو ایسا ہوتا نہیں، ریالٹی اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتی. اور آپ تقریباً زیادہ لوگ الحمدللہ کافی بڑے عمر کے ہیں اور آپ مجھ سے زیادہ اس موضوع کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا نکاح کا منصب یہ ہے کہ آپ دو مختلف الخیال، مختلف الجسم، مختلف التصورات اور مختلف قبائل اور مختلف عقل و دانش کے لوگ مل جائیں اور ایک نیا خاندان تعبیر کریں. کچھ سکلز شوہر میں ہوں گی، کچھ سکلز عورت میں ہوں گی، دونوں اپنے سکلز کو ملا کے ایک نیا خاندان بنا دیں. اب اگر دونوں ایک جیسے ہوں گے تو پھر تو خاندان نہیں بنے گا یار، پھر تو مزہ بھی نہیں آئے گا. یعنی دونوں کو الگ ہونا چاہیے. تو اب قرآن بتا رہے ہیں کہ جب آپ دونوں اتنے الگ ہیں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں بس نہیں چل سکتا، تو جب نہیں چل سکتا تو اسلام نے ایک اچھا طریقہ بتا دیا ہے، طلاق دے دو اور پھر اس کے ساتھ کیا کرو، اچھائی کے ساتھ سلوک کرو، اچھے طریقے سے اس کو، اس کی عزت کو، اس کے راز کو، ساری چیزوں کو اپنے ساتھ محفوظ رکھو. یہاں تک کہ اس کا مہر بھی اس کو واپس لوٹا دو. یعنی مہر بھی نہ رکھو، یہ اس کا حق ہے، اس کو دے دو، اچھے طریقے سے واپس کر لے. جو مہر جو حق مہر تھا تو وہ حق مہر کیا کرو، اس کو واپس کرو. آگے پھر رضاعت کا بیان ہے کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو پوری 2 سال جو ہے وہ دودھ پلائے، اور باپ پر جو ہے وہ نان نفقے کا نفقہ جو ہے باپ پر لازم ہے. یعنی بچے کے لیے نان نفقہ کون کرے گا جی؟ باپ کرے گا. عورت پہ لازم نہیں ہے کہ وہ جائیں اور جاب کرے اور باہر گھومے پھرے اور اپنے آپ کو تھکائے اور سٹرگل کرے، جدوجہد کرے اور اپنے بچوں کو کمائے. شوہر کی ذمہ داری ہے وہ جو بھی کرے وہ کما کے دے، اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں بچے کی تربیت کرے. لیکن اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو بھی ضرورت پڑتی ہے جاب کرنے کی تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا. اسلام حدود بارڈر دیتا ہے، اس بارڈر کے اندر رہتے ہوئے عورت جاب بھی کر سکتی ہے، کاروبار بھی کر سکتی ہے. اما عائشہ کاروبار کرتی تھی. تو اسلام ان چیزوں سے منع نہیں کرتا، لیکن حدود سے تجاوز نہیں کرنا یہ اسلام آپ کو باؤنڈ کرتا ہے. پھر جو ہے وہ بیوہ عورت کے لیے عدت کا بیان ہے کہ کوئی شوہر اگر مر گیا تو اس کی بیوی جو ہے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عدت میں گزارے گی. اس دوران وہ میل ملاپ سے بچے گی، اور اس 4 ماہ 10 دن کے دوران وہ دوسری نکاح کے لیے پیغام بھی نہیں بھیجے گی، اس سے منع کیا گیا ہے. ظاہری الفاظ میں کسی کو پیغام نہیں بھیجے گی، البتہ اشارتاً کچھ بات کر سکتی ہے اشارے کے ساتھ جس میں واضح الفاظ نہ ہو، کسی اور کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا ہے. تو یہ بیوہ عدت کی جو ہے کام ہے. پھر آگے نماز کی حفاظت اور موت حیات کے مالک کا تصور، اللہ کا تصور ہے کہ نماز کی حفاظت کرو. حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو. خصوصاً عصر کی نماز کی بات ہے کہ اس وقت نماز کا خاص خیال رکھو. اور پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ حالت خوف میں ہے یا سواری پہ ہے یا پیدل ہے، جہاں بھی ہو نماز کو پڑھنا ہے. نماز کی معافی نہیں ہے، لہٰذا نماز کو ضرور پڑھنا ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کی ایک بستی کا کہ وہ ان پر طاعون آ گیا، بیماری، اور وہ اس بیماری کی وجہ سے اس بستی سے نکل گئے. تو اللہ نے ان کو باہر بھی مار دیا، تو اللہ نے ان کو پھر بھی مار دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ موت سے انسان نہیں بھاگ سکتا. جو بھی آپ کرے، اللہ اگر آپ کو موت دیتا ہے تو وہ موت دے ہی دیتا. تو انسان تدبیر سے موت سے نہیں بچ سکتا. اور پھر آگے قرض حسنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کو زیادہ زیادہ دو. اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی، وہ کیا تھی کہ اللہ کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ بناؤ اور اس میں اپنے پیسے ڈالتے جاؤ. یہ قرض حسنہ ہے، یہ اللہ آپ کو لوٹائے گا قیامت کے دن. آخر میں جی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کے آخری 2 صفحات کے اندر طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے. یہ دراصل قیادت کا معیار بھی اس میں تصور کیا گیا، اور داؤد علیہ السلام بھی سے موجود تھے. تو وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا. تو بادشاہ اس لیے مقرر کیا کہ اس کو اللہ نے فی العلم والجسم،
علم بھی دیا تھا اور جسمانی قوت بھی عطا کی تھی، علم بھی دیا تھا اور جسمانی قوت بھی عطا کی تھی۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ اب لیڈرشپ کے اصول اللہ بتا رہا ہے ادھر۔ لوگوں نے اعتراض کیا نا کہ طالوت کی تو ہم بادشاہت نہیں مانیں گے، تو داؤد علیہ السلام کو کہا کہ ہم تو طالوت کو بادشاہ نہیں مانیں۔ تو اللہ نے پھر کہا کہ میں نے طالوت کو علم دیا ہے اور جسم دیا ہے۔ تو کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے، مینیجر ہوتا ہے نا، کوئی باس ہوتا ہے، تو اس باس کے پاس ایک تو نالج ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی جگہ کے پرنسپل ہیں، وائس پرنسپل ہے، کوئی کسی جگہ کے آپ باس ہیں، کوئی مینیجر ہیں، جو بھی ہیں، آپ کے پاس نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہاں اللہ نالج کی بات کر رہا ہے کہ میں نے اس کو علم دیا ہے۔ تو علم یعنی لیڈرشپ کیا ہے؟ نالج۔ دوسرا ہے جسمانی، یعنی فٹنس بھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہڈیاں رہ گئی ہو، آپ تھوڑا سا جسمانی بھی آپ کا ہونا چاہیے، ایک لیڈر کا روب ہونا چاہیے، ہاں یہ لیڈر ہے۔ تو یہ لیڈر کی دو خصوصیات اللہ نے ذکر کی۔ ان لوگوں کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے کہا کہ میں نے طالوت کو علم اور جسم دیا، اور پھر طالوت نے جو ہے وہ اپنے نبی کے کچھ تابوتی سکینہ کہتے ہیں، کچھ مقدسات تھی، اس مقدسات کو دشمنوں سے حاصل کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کا ایک مقابلہ ہو رہا تھا، ایک جنگ ہو رہی تھی۔ اس جنگ میں ان کو ایک آزمائش سے گزارا گیا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ جنگ میں جاتے ہوئے ان لوگوں کو پیاس لگی اور راستے میں ایک نہر آ گیا۔ تو اب طالوت نے حکم دیا کہ آپ لوگ یہاں سے پانی نہیں پئیں گے، یعنی یہ قرآنی حکم تھا کہ پانی یہاں سے نہیں پیا جائے۔ اب یہ آزمائش تھی یار، آپ ذرا سوچیں کہ پیدل جا رہے ہیں اور کئی گھنٹے آپ نے سفر بھی کیا ہے، اور ساتھ میں مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ تلوار بھی ہیں اور جنگ ساز سامان ہے، اور وہاں آپ کے سامنے نہر آ جائے اور آپ کو شدید قسم کی پیاس لگی ہے، تو اس وقت اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں پینا۔ اب یہ حکمت ہے، دیکھیں یہ حکمت کیا ہے کہ اگر انہوں نے پانی پی لیا تو ان کا پیٹ بھر جائے گا، تو یہ لڑ نہیں سکیں گے، تو ان کو منع کیا کہ آپ پانی نہیں پئیں گے۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے جا کے جی بھر کے پانی پیا، تو جنہوں نے پانی پیا تو ظاہر ہے وہ تو پھر آگے سفر بھی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ الگ ہی ہو گئے۔ اور صرف تھوڑے لوگ تھے جو کہ ثابت قدم رہے، انہوں نے پانی بھی نہیں پیا، وہ آگے جا کے لڑے، اور لڑنے کا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بہت چھوٹے، بہت کم تعداد تھی ان کی، اقوال میں آتا ہے کہ تقریباً 313 پر یہ لوگ مشتمل تھے، اور دوسری طرف ہزاروں لوگ موجود تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کو فتح نصیب فرمائی، اور فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کم من فئۃ قلیلۃ، بہت سارے مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ کم لوگ غلبہ پا جاتے ہیں زیادہ لوگوں پر۔ تو اللہ کے ہاں نا کثرت اور قلت کا معیار نہیں، اللہ جب چاہے تو غزوہ بدر میں 313 کو فتح دی، ادھر جو ہے بھی 313 کو، اور مقابلے میں زیادہ لوگ تھے۔ آج کل کے جدید دور میں آپ دیکھیں گا افغانستان میں کیا ہوا، سپر پاور اور کئی نیٹو ممالک مل کے افغانستان میں آئے اور یہاں سے مایوس ہو کے واپس چلے گئے۔ یہ کم لوگ تھے، لاچار تھے، لیکن اللہ نے فتح دی۔ فلسطین کو دیکھیے گا جی، فلسطین میں چھوٹا سا طبقہ ہے حماس، چند ہی سینکڑوں لوگ ہیں وہ، اور چھوٹا سا خطہ ہے ان کے پاس، اور ٹیکنالوجی سے لیس، دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے والا ملک اسرائیل، اور امریکہ اس کے ساتھ مل کے اور باقی ان کے ہواری مل کے حماس کو شکست نہیں دے سکتے۔ غم تو کر رہے ہیں، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ پھر فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حماس کو وہ ختم نہیں کر سکتے، حماس کے سرنگوں کو ڈھونڈ نہیں سکتے، یہاں تک کہ اپنے جو مردے تھے اسرائیلی ان کو نہیں نکال سکے، یہاں تک کہ ان کو ایک معاہدہ کرنا پڑا اور ایک دوسری طریقے سے اپنے مردوں کو نکال لیا۔ یعنی ایک سال میں انہوں نے بمباریاں کی، ہر چیز کی، لیکن اپنے مردوں کی شناخت نہیں کر سکے، اتنے ٹیکنالوجی کے دور میں یہ وہ نہیں ڈھونڈ سکے کہ میرے مردے کہاں پہ پڑے ہیں، انہوں نے کہاں چھپائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ زیادہ بھروسہ ہر وقت ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کو فتح دے دی، جالوت کا قتل ہو گیا، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت عطا کر دی۔ قتل داؤد جالوتا وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولولا دفع اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو، ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع نہ کرتا، ختم نہ کرتا، تو زمین میں فساد ختم نہ ہو جاتا۔ تو اللہ یہ کرتا ہے، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے دوسرے لوگوں سے ان ظالم کو ختم کروا دیتا ہے، تو اسی زمین میں فساد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس سوال کا بھی جواب ہے نا کہ زمین میں اتنی خنریزی ہو رہی ہے تو آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ جو خنریزی ہے تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ جو ظالم ہے وہ سب کے سامنے آ جائے اور پھر اس ظالم کو اللہ ختم کرے۔ فی الوقت اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو وہ سب لوگوں پر آیا ہو رہا ہے، پوری دنیا اس کی سفاکیت کو دیکھ رہی ہے کہ نسل کشی کر رہا ہے۔
تو ایک دن آ جائے گا کہ اللہ اس کا غرور تباہ کر دے گا اور اس کو سفاستی سے مٹا دے گا. تو ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اللہ لوگوں کو ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے دفع کرتا ہے، ختم کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، نیست و نابود کرتا ہے، تاکہ زمین جو ہے وہ فساد سے محفوظ رہے. اور آخری بات یہ ہے کہ کامیابی کا دار و مدار تعداد پر نہیں، ایمان پر اور عمل پر ہے. تو اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے اور اللہ پر یقین ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین چاہے تو ہمیں کامیابی دے سکتا ہے، اگرچہ ہماری تعداد کم ہو، ہمارے پاس ٹیکنالوجی بھی کم ہو، یقین زیادہ ہونا چاہیے. اور آخر میں ہے کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بلا شبہ آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ تھا آج کا سبق. آج ہم نے سورہ قرآن میں دوسرا سیشن پڑھا ہے، دوسرا پارہ ہم نے مکمل کیا ہے الحمدللہ. کل بھی ہم نے ایک چیز چھوڑی تھی، ابھی تو آج ٹائم تھوڑا اوپر بھی ہو گیا ہے. ہم نے آپ کو پہلے دن بتایا تھا کہ ہم دو چیزیں پڑھ رہے ہوں گے، ایک تو یہ خلاصہ قرآن ہے، ایک اس کے ساتھ پرانی اوامر و نواہی ہے. تو وہ کل میں ذہن میں نہیں رہا، تو ابھی بھی ٹائم اوپر ہو گیا ہے. تو جو ہمارے ادھر کے شرکاء ہیں انسٹیٹیوٹ کے، فزیکل جو شرکاء ہیں، ان کے پاس کتاب موجود ہے. آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ سب نے پہلے پارے کے اوامر و نواہی، یہ کتاب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی. ابھی یہ تو کیمرہ میں الٹ آئے گی، لیکن یہ ہے کہ کیا کرنے، کیا کرے کیا نہ کرے، پرانی اوامر اور نواہی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کھولیں. اچھا تو یہ ہو جائے گا کہ آپ پیش لفظ بھی خود پڑھ لیجئے. میرا خیال یہ تھا کہ میں سمجھاؤں کہ اس کتاب کو کیوں لکھا ہے، لیکن یہ ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے. اصل میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے لکھا ہے کہ قرآن مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن کا ہر پارہ مجھ سے کیا کہتا ہے، کیا کروں کیا نہ کروں، ڈوز اور ڈونٹ ہے، مجھ سے کیا تقاضا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. اور میں نے اس کو اردو میں لکھا ہے، عربی آیات کا حوالہ دیا ہے جتنا آسان ہو سکتا تھا، کیونکہ میرا ٹارگٹ عوام تھے اور آپ ہی لوگ تھے کہ میں ان تک پہنچ سکوں. تو لہٰذا آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہوگی. آپ نے پہلے پارے کے یہ احکام و ممنوعات پڑھنے ہیں. یہ ابھی چونکہ پرنٹ نہیں ہے، امید یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم اس کی اشاعت کر لیں. تو ہم نے اس میں نواحی کو سرخ کلر کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ادھر جو ہے وہ سادہ کلر ہے، تو اس میں آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن تھوڑا ہلکا ہے. تو جو ہلکا کلر ہے یہ نواحی ہے، منع کرنے والی بات ہے. جو تھوڑا سا تیز کلر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امر ہے، حکم ہے. مثال کے طور پہ پہلا حکم ہے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بیان کی صورت میں امر ہے کہ اللہ کی تعریف کرو اور کرنی چاہیے. پھر یا نعبد و ایاک نستعین، اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اسی سے مانگو، ہدایت طلب کرو، پرہیزگار بننے کے لیے قرآن کریم سے ہدایت لو، اصلاح کے نام پر فساد مت پھیلاؤ، صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ. اچھا یہ سب آپ پڑھیں گے. پھر آج کے دن کے حوالے سے نیچے میں نے 2 لائن دی ہیں، اس میں لکھیں گے کہ آج اس میں سے کون سا حکم میں ماننے کی کوشش کروں گی اور کون سے نواحی سے منع ہو جاؤں گی، جو آپ کر رہے ہوں گے. آپ میں سے ہر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. تو آج کے لیے یہ پوائنٹس لکھنے ہیں ادھر نیچے، یہ آپ میں سے ہر ایک نے کرنا ہے. تو پھر دوسرا پارا بھی آج کا پڑھ لیجئے گا. 2-3 صفحے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتا. یہ آغاز کے 3-4 پاروں میں تفصیل ہے، آگے پھر جا کے میں نے ایک ایک صفحے میں ہی صفحہ پورا پارا شامل کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صفحہ نمبر 20 تک آپ لوگوں نے مطالعہ کرنا ہے اس کا. کل انشاءاللہ ہم دورہ قرآن میں ہی اس کو پڑھیں گے بھی، کیونکہ ابھی آج ٹائم اوپر ہو گیا اور ٹائم اوپر نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کا 12-15 منٹ میں نے اضافی لے لیے، اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں. آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور اسائنمنٹ آپ سب کیجیے گا. گروپ میں جو چیزیں دی جاتی ہیں اس کو آپ استعمال میں لائیے گا. اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کل انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی